الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الہ الاولین والآخرین وقیوم السماوات والارضین والصلاة والسلام علی نبیہ الامین معلم الخلق المبعوث رحمتا للعالمین۔ لوگوں کو دین کی بات بتانا، دین کی تعلیم دینا بہت بڑی نیکی ہے، جس طرح صرف تعلیم دینے والے کو خود فائدہ پہنچتا ہے بلکہ اس کی خیر و برکت ہر خاص و عام تک پہنچتی ہے۔ پھر یہ عمل انبیاء اور رسل کی میراث بھی ہے، جس سے تبلیغ اور تربیت کا فریضہ انجام دینے والے ہر شخص کو حصہ ملتا رہتا ہے، اور وہ اس فیض سے تا قیامت فیضیاب ہوتا ہے، کیونکہ جو کچھ ہم سیکھتے ہیں پھر آگے سکھاتے ہیں اور نسلیں وہ کچھ کرتی ہیں، وہ ایک بہت بڑی تجارت ہے۔ اسی طرح لوگوں کو نیکی کی تعلیم دینے والے پر اللہ سبحانہ و تعالی رحمت نازل فرماتا ہے، اور اس کے فرشتے بلکہ آسمان و زمین میں رہنے والی تمام مخلوقات اسے دعائیں دیتی ہیں، حتیٰ کہ بل میں موجود چونٹی بھی اور مچھلی بھی اس کے لیے دعائیں خیر کرتی رہتی ہیں۔ یعنی اتنی بڑی سعادت ہے کہ کوئی شخص جو کسی کو ادب سکھاتا ہے، کسی کی اصلاح کر دیتا ہے، کسی کو درست راستہ بتا دیتا ہے، یہ گویا کہ ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم کے بہت سے طریقے اور مختلف ذرائع ہیں۔ ان میں ایک ذریعہ یہ ہے کہ کسی کو درست بات سکھانے کے لیے غلطی کی اصلاح کر دی جائے، یعنی ایک ہے کہ درست بات سکھا دی جائے، اور دوسری تعلیم یہ ہے کہ جو شخص غلط کر رہا ہے اس کی توجہ دلا دی جائے، اس کی اصلاح کر دی جائے، اور یہ چیز بھی ساری زندگی ہر انسان کے لیے لازم و ملزوم ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ جب کوئی بھی کام کرنے لگتا ہے تو وہاں غلطی کا مارجن ہوتا ہے، یا کوئی بھی شخص جب کسی کی خیرخواہی کرنے لگتا ہے تو بعض دفعہ وہاں پر جھول آ جاتا ہے۔ لہٰذا غلطیوں کی اصلاح اس خیرخواہی میں شامل ہے جو ہر مسلمان کا فرض ٹھہرا، اور اس کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے سے بہت بڑا گہرا تعلق ہے، جو خسارے سے بچنے کے لیے بنیادی بات بتائی گئی ہے، جیسا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو گویا خسارے سے بچنے کے لیے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بھی لازم ہے۔ لیکن وہ کس طرح کیا جائے؟ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر مختلف جگہ پر نفوس کی اصلاح کی گئی ہے، انہیں بتایا گیا ہے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جہاں کبھی خلاف اولا کوئی بات ہوئی ہے تو قرآن مجید میں اس کی تنبیہ فرمائی گئی ہے، یعنی اس کی اصلاح کی گئی ہے اس رویے کی۔ مثلا قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی۔ اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، آپ کے ایک فیشل ایکسپریشن، آپ کے کسی آنے والے شخص کے ساتھ ڈیلنگ کا معاملہ جو کہ نہایت خاموشی کے ساتھ ہو رہا ہے، جیسا کہ ابن ام مکتوم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں کیونکہ آپ نابینا تھے، لہٰذا آپ کو پتہ نہیں چلا کہ آپ کہاں کس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنی کوئی بات کرنا چاہیے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا، کیونکہ آپ اس وقت سرداروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی حرص یہ تھی کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں، لہٰذا آپ کی ہلکا سا تیوری کے اوپر جو بل آیا تو فوراً آپ کی اصلاح کر دی گئی کہ آپ تو شروع ہوئے اور آپ منہ پھیرا آپ نے کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا ہے، آپ کو کیا معلوم شاید کہ وہ پاکیزگی حاصل کرتا ہو یا نصیحت قبول کرتا ہو تو اسے نصیحت فائدہ پہنچائے گی، یعنی اگر آپ اس کی بات سنیں گے ہو سکتا ہے آپ کو وہ فائدہ زیادہ پہنچا دے۔ اور جو شخص پرواہ نہیں کرتا نہ دین کی نہ رسول کی بات کی، اسے سنجیدگی سے نہیں لیتا، آپ ہیں کہ آپ اس کی طرف توجہ کرتے ہیں، حالانکہ اگر وہ پاکیزگی اختیار نہ بھی کرے تو آپ پر کوئی الزام نہیں ہے۔ گویا یہاں پر آپ سے ہونے والا جو رویہ ہے اس کی اصلاح کی جا رہی ہے، اور کہاں کی جا رہی ہے؟ تمام لوگوں کے، تمام انسانیت کو سکھانے کے لیے کی جا رہی ہے کہ کیا ویلیو ہوتی ہے ایک ایسے شخص کی کہ جو دین کو سمجھنے کی تڑپ رکھتا ہے، چاہے اس کا اسٹیٹس معاشرے میں کچھ بھی ہو، تو اس کے لیے پوری آیات نازل ہو گئی۔ تو اس سے آپ ابن ام مکتوم کی جو حیثیت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں اس کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ایسا نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علیحدہ سے کچھ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہو کہ آپ اپنی اصلاح کر لیں اور یہ سب کچھ کر لیں،
بلکہ اب یہاں پر سرعام ایک وحی کے ذریعے سے ایک بات کو کوٹ کر دیا گیا اور رہتی دنیا تک کے لیے یہ بات سب کے سامنے آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست کہا جا رہا ہے کہ آپ اس رویے سے بچیں۔ سم ٹائم ہم جب ایک کلیکٹیولی کام کر رہے ہوتے ہیں، مثلاً ایک گھر میں ہوتے ہیں، ملازم بھی ہیں، بچے بھی ہیں، رشتے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، یا ہم کسی آفس میں ہوتے ہیں، مختلف ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں، سب ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی ضرورت ایک دوسرے سے جڑی بھی ہوتی ہے، سب مل کے ایک بڑے مشن کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت میں بعض دفعہ کچھ لوگ جو کہ ہیڈ کی پوزیشن پہ ہوتے ہیں، اختیار کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ سمجھ تھوڑی زیادہ دے دی ہوتی ہے، یا ان کے اندر مینجمنٹ اچھی ہوتی ہے، تو وہ اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے بارے میں بہت ہی غلط فہمی یا ایک ایسے رویے کا اظہار کرنے لگتے ہیں کہ جس سے دوسرے کی تذلیل ہونے لگتی ہے، یا ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس سارے پروجیکٹ کی جو کامیابی ہے وہ بس میرے مرہون منت ہے، باقی تو کوئی کسی کام کا ہے ہی نہیں، اور جو کر رہے ہیں کام وہ تو ایک کیجول سی بات ہے، وہ تو کرنا ہی چاہیے تھا۔ تو یہ ہم اکثر رویے دیکھتے ہیں کہ ہم دوسروں سے تھوڑا سا ہارش ہونے لگتے ہیں، کوئی بات ذرا سی بری نہیں لگ گئی تو ہماری تیوریاں بھی چڑھ جاتی ہیں، ہمارے آواز بھی اونچی ہو جاتی ہے، الفاظ بھی ہارش ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ہم لوگوں کا مقام، ان کا اسٹیٹس، اپنی زندگی میں ان کی اہمیت، وہ سب کچھ بھلا چکے ہوتے ہیں، جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ایک زندگی کو چلانے کے لیے، ایک گھر، ایک مینجمنٹ کو چلانے کے لیے اتنے زیادہ ہاتھ، اتنے زیادہ ہماری سپورٹ، ہمارا اسٹاف ہوتا ہے کہ اگر ہم ان کے شکر گزار ہوں تو ہمیں اندازہ ہو کہ ہم یہ سب کچھ جو زندگی میں کر پاتے ہیں، ہماری بیک بون بہت سے وہ لوگ ہیں جو ہمارا کانفیڈنس ہیں، جو ہماری کامیابی ہیں، جو ہمارے لیے سکون کا باعث بنتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست اس لیے اصلاح کر دی گئی تاکہ رہتی دنیا تک کے لیے کوئی کتنا ہی پرہیزگار نے کیوں نہ ہو، کوئی کتنا ہی اسٹیٹس پہ کیوں نہ ہو، اسے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے جو ایک کریم ہونا ہے وہ پتہ چلے کہ یہ ایسا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ کی ہلکی سی جو فیشل ایکسپریشن کا اظہار ہے وہ بھی یہاں پہ کر دیا گیا، تو کہاں یہ کہ اتنی بڑی بڑی آواز، اونچی آواز کے ساتھ بڑے بڑے الفاظ کہہ دینا اور یہ کہنا بس وہ ہماری پالیسی یہ ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں۔ بعض دفعہ ہم پالیسی کی آڑ لے کر، بعض دفعہ ہم اپنے بڑے ہونے کی آڑ لے کر دوسرے کی تذلیل کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا میں ماں ہوں، میں کچھ بھی کہہ سکتی ہوں، اور یا میں ساس ہوں، میں گھر میں کچھ بھی کنٹرول کر سکتی ہوں، یا میں مالک ہوں، میں اپنے ملازم کو جو چاہے کہہ سکتا ہوں۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا سا ہلکا سا، جبکہ آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے، اس میں آپ کی اصلاح کر دی گئی، تو ہمیں اپنے فیشل ایکسپریشن، اپنی زبان، اپنے الفاظ، اپنی آواز کی پچ، ان سب چیزوں کو ہمبل پہ لانے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی بات ناگوار گزر بھی گئی ہے تو اتنا حوصلہ اپنے اندر پیدا کریں کہ یہ سوچیں کہ یہ میرا وہ شخص ہے جو میرا رائٹ ہینڈ ہے، یہ وہ شخص ہے جو میری زندگی کی بہار ہے، یہ وہ شخص ہے جس کے بلبوتے پہ میں سب کچھ کرنے کے قابل ہوں۔ لہٰذا ان احسانات کو اور اس کی پوزیشن کو اگر یاد رکھیں تو آپ بہت ساری چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ بات آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے سورہ الانفال میں کہ پیغمبر کو شایع نشان نہیں ہے کہ اس کے قبضے میں اگر قیدی رہیں جب تک کہ وہ کافروں کو قتل کر کے زمین میں خون نہ بہا لے۔ تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو اور اللہ آخرت کی بھلائی چاہتا ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تو گویا یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ کرنا کیا چاہیے آپ کو، کیونکہ بعض دفعہ انسان کی خواہشات کچھ اور ہوتی ہیں لیکن معاملہ بڑے سے بڑا شخص بھی ڈیسیژن کچھ اور لے رہا ہوتا ہے، تو اس صورت میں ہم اس کی اصلاح کیسے کریں کہ کسی کی نیت پہ شک نہیں کرنا کہ یہ شاید اس لیے کہہ رہا تھا یا ایسے ہو رہا تھا، بلکہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اصلاح کر دی کہ آپ دنیا کے مال کے طالب ہیں، یعنی ایکسچینج جو ہوتا ہے نا کہ قیدی دے کے آپ ان سے کچھ مال لے لیں، اور ایک ہوتا ہے کہ قیدیوں کو قتل کیا جائے۔ اب کیسے فیصلہ ہو کہ کس قیدی کو قتل کریں گے اور کس قیدی کے بدلے میں مال آ جائے گا؟ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسے خوبصورتی سے اصلاح کی کہ اللہ آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، اس لیے آپ کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ جو فساد پھیلانے والے قیدی تھے ان کو قتل کیا جائے گا اور باقی کو ایکسچینج کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ تمام جگہوں پر آپ دیکھیں جگہ جگہ یہ بات آتی ہے کہ وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ رہنمائی کی جا رہی ہے، اور اسی طرح صحابہ کرام ہیں، ان سے اگر کوئی بھول چوک ہو رہی ہے، حتیٰ کہ احد کا میدان ہے
وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائی تھی انسٹرکشنز دی گئی تھی کہ آپ اپنی جگہ نہیں چھوڑیں گے، تو وہاں پر بھی جب انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی تو فوراً اس کی اصلاح کی جا رہی ہے کہ آپ نے جو کام کیا اس کی وجہ سے آپ کو جو شکست ہوئی وہ اس لیے ہوئی ہے تاکہ آپ کو احساس ہو جائے کہ آئندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی جو ہے وہ زندگی میں کس طرح انسان کے لیے لاس کا باعث بنتی ہے۔ اور پھر اس کی غلطی کا جیسے ہی احساس ہوا، کیونکہ جیسے مسلمانوں کو یہ بہت بڑا رنج پہنچا اس بات کا کہ ہماری وجہ سے ایک بھگدڑ مچ گئی، ہماری وجہ سے ہمارے اپنے ساتھی جو تھے وہ مارے گئے، کیونکہ اس میں غلطی کی وجہ سے بہت سارے لوگ پھر نقصان ہوا، تو گویا وہ جو ان کے اندر ایک گلٹ تھا، جو ان کے اندر ایک شرمندگی کا احساس تھا اور اپنی غلطی کا احساس تھا، اس کو کمپنسیٹ کیا گیا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک خوبصورتی کے ساتھ ان کو معاف کر دیا۔ اور یہ بھی ساتھ بات بتا دی گئی کہ یہ اس لیے ہم نے کیا تاکہ آپ اس سے لرن کریں اور آپ اس بات سے سیکھ سکیں۔ تو گویا کہ بڑے سے بڑا کوئی صحابی کے درجے پر ہو، بڑے سے بڑا کوئی مسلح ہو، کوئی استاد ہو، والدین ہو، کوئی بھی ہو، غلطی کا چانس انسان کے پاس ہوتا ہے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان ہونے کے ناطے سے کوئی فرشتہ نہیں بن جاتا، چاہے وہ قرآن کا استاد بن جائے، چاہے وہ کسی بھی درجے میں پہنچ جائے۔ لہٰذا لوگوں کو انسان کے لیول پر سمجھتے ہوئے اتنا مارجن ضرور دیے رکھیں کہ تاکہ انسان کے اندر بدگمانی نہ آئے۔ تو اسی طرح یہ بات ہم دیکھتے ہیں جیسے سورہ الحجرات کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کرام میں کسی بات پر اختلاف ہوا اور بحث کے دوران ان کی آوازیں اونچی ہو گئیں، تو اس پر فوراً آیات نازل ہو گئیں کہ اے مومنو، اپنی بات کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھاؤ اور اللہ سے ڈرو کہ بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے، اور اے مومنو، نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرو اور ان سے اس طرح بلند آواز سے بات نہ کرو جس طرح ایک دوسرے سے بلند آواز سے بات کرتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں احساس تک نہ ہو۔ گویا یہاں پر جو تنبیہ کی جا رہی ہے کس کو کی جا رہی ہے؟ جو صحابہ کرام ہیں، جو آپ کی تربیت یافتہ ہے، لیکن مینرز ان کو سکھائے جا رہے ہیں، اور پھر صرف یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ یہ نہ کریں، بلکہ اس کی وجوہات بھی واضح کی جا رہی ہیں کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کے وہ اعمال ضائع ہو جائیں گے جو آپ نے بڑی مشکل سے کمائے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ جب انسان ایک اچھی نیت سے کوئی کام کر رہا ہوتا ہے یا اس سے لاشعوری طور پر کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے تو بعض دفعہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، یا بعض دفعہ یہ احساس ہوتا ہے ہم تو ویسے ہی بڑے ہیں، ہم تو ویسے ہی سمجھدار ہیں، ہمیں تو الاؤ ہے، ہم جس طرح چاہے بات کر لیں، ہم جو مرضی الفاظ استعمال کر لیں۔ تو یہاں پر کس خوبصورتی سے اصلاح کی گئی ہے کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا بعض دفعہ کہ آپ کا یہ جو اوور کانفیڈنٹ ہونا ہے کسی معاملے کے اندر، یہ کس طرح سے آپ کے اعمال کو ضائع کر سکتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک تجارتی قافلہ آ گیا، تو بعض لوگوں نے خطبہ چھوڑ دیا، حالانکہ کون تھے خطبے میں بیٹھنے والے لوگ؟ آپ ان کے تقویٰ کو دیکھیں اور اس دور کے آپ جو مسلمانوں تھے ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو دیکھیں۔ لیکن اب غلطی سے کیا ہوا کہ جب دیکھا کہ باہر کوئی قافلہ تجارتی آ گیا ہے تو لوگوں نے خطبہ چھوڑ دیا اور تجارتی سامان کی خرید و فروخت کے لیے چلے گئے، تو فوراً اس پر جو تھا وہ آیات نازل ہو گئی کہ جب وہ تجارت یا کھیل تماشے کی چیز دیکھتے ہیں تو آپ کو کھڑا چھوڑ کر ادھر چلے جاتے ہیں، کہہ دیجئے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تماشے اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ گویا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کو صرف نظر نہیں کیا اس بات سے کہ کوئی بات نہیں، یہ تو صحابہ کرام لوگ ہیں، کبھی کبھار ہو ہی جاتا ہے ایسا، تو غلطی ہو گئی ہوگی۔ کیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اصلاح کر دی وہاں پر فوراً اس رویے کی؟ کیونکہ یہی وہ قرآن ہے، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی کا قول، جن کا فعل جو ہے وہ رہتی دنیا تک ایک مثال بننا تھا۔ اب یہاں پر سر عام بتا کے تمام لوگوں کی اصلاح کر دی گئی کہ جب بھی دین کی مجلس ہو یا جمعے کا وقت ہو یا خطبہ ہو رہا ہو یا جب اہم فرض کی ادائیگی کا وقت آ جائے تو وہاں اپنی خواہشات اور اپنی مشغولیات کو لمٹ کر دیا جائے۔ اب یہاں کیوں یہ بات کہہ دی گئی؟ کیونکہ جیسے ہوتا ہے نا بعض دفعہ کہ جمعے کے وقت کہا گیا ہے کہ خرید و فروخت چھوڑ دو، اب یہاں صرف فروخت نہیں چھوڑ دو، خرید بھی چھوڑ دو، اصلاح کر دی گئی یہاں پہ کہ جو گاہک ہے وہ بھی اپنا جمعہ ضائع نہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی زندگی سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے نازل کردہ جو قرآن تھا اس کی روشنی میں برائی کی روک ٹوک اور غلطی کی اصلاح کے اسی طریقے پر عمل کیا کرتے تھے۔ یعنی آپ کو جہاں لگتا تھا کہ یہاں پر فوری اصلاح ہو جانی چاہیے وہاں پر آپ سستی سے کام نہیں لیتے تھے یا جانے نہیں دیتے تھے کہ یہ تو میرے اتنے قریبی دوست ہیں،
اتنے اچھے صحابہ کرام ہیں، اب سارے متقی لوگ ہیں، اگر میں نے ان کی بتا دی بات کوئی بتا دی تو لوگ تو اس میں سوچیں گے کہ اچھا یہ لوگ بھی غلطی کر سکتے ہیں. بلکہ آپ نے ہر جگہ پر جس طرح کسی کی بھی اصلاح مقصود تھی اس کی جہاں پر شریعت کے قانون کا کوئی شریعت کا قانون کہیں پہ بلاک ہوتا تھا، کوئی شریعت کے خلاف بات ہو رہی ہوتی تھی، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں آداب بتائے ہیں اس کے خلاف بات ہو رہی ہوتی تھی، تو وہاں پر آپ فوری طور پر اصلاح فرماتے تھے. جیسے کہ ابھی آواز صرف بلند ہوئی ہے، کوئی ایسا باقاعدہ گناہ نہیں ہو رہا، لیکن مسجد نبی میں کھڑے ہونا، آواز بلند ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے وہاں پر، اور پھر بات کا انداز یہ ہو جانا، تو گویا اس سے پتا چلا کہ دین اسلام میں جو ادب آداب سکھائے گئے ہیں وہ بھی دین کا، شریعت کا حصہ ہیں. صرف نماز روزہ شریعت کا حصہ نہیں ہے کہ بس وہ سیکھ لیا جائے، باقی بڑوں کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، بچوں پہ شفقت کیسے کرنی ہے، لین دین کیسے کرنا ہے، گاہک کا اور جو بزنس کر رہے ہیں ان کے رول ریگولیشن کیا ہوں گے، جانور کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے، ذبح کے اصول کیا ہوں گے، جتنی یہ چیزیں بتائی گئی ہیں یہ تمام کی تمام شریعت میں شامل ہیں. اس لیے ہمیں یہ سلیقہ سیکھنا بھی بہت ضروری ہے کہ اگر غلطی ہوتی ہے کسی کی یا ہم خود غلطی کر رہے ہیں تو اسے ماننا چاہیے. غلطی جو کچھ کی جاتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ ہم یہ بتا سکیں کہ اگر ہم غلطی مان رہے ہیں تو گویا ہم اصلاح کرنے والے ہیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے چھوٹوں کے سامنے اس غلطی کا اقرار نہیں کرنا چاہتے، جو کہ سب سے بڑی مسٹیک ہوتی ہے. کیونکہ اگر آپ آنکھوں دیکھی کوئی غلطی کر رہے ہیں لیکن وہ آپ کے لیے غلطی نہیں ہے، باقی سب اس پر سزا ہوتا ہے کہ ان کو سزا ملنی چاہیے اور ان کا محاسبہ ہونا چاہیے، لیکن وہی جب کام آپ کریں لیکن آپ سے کوئی نہ پوچھ سکے، آپ کسی کے آگے جواب دینا ہو، آپ اس کے جواز تلاش کر لیں، تو یہ اتنا برا امپریشن پڑتا ہے کہ آئندہ کوئی شخص آپ کو اس مسئلے کی سیٹ پر قبول نہیں کرتا. اس لیے آپ چاہے والدین ہیں، چاہے استاد ہیں، چاہے بڑے ہیں، کبھی بھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً کہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کیجیے گا، سوری، میری آواز شاید اونچی ہو گئی تھی، میرا مقصد آپ کی تذلیل نہیں تھا. یا یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ میرا مقصد یہ تھا کہ آپ اور بہتر سے بہتر کام کر سکیں، لیکن شاید میرے الفاظ ایسے ہو گئے تھے، مجھے معذرت چاہتا ہوں آپ سے. یا کوئی آپ کی غلطی آپ کو بتائے کہ آپ نے ایسا کیا تو کبھی اسے جسٹیفائی کرنے کی کوشش نہ کریں اگر آپ واقعی کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو تھا وہ تھا کہ جس میں لوگ مائنڈ نہیں کرتے تھے، کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اصلاح کرنا یا نصیحت کرنا مشکل ترین کام اس وقت ہو جاتا ہے جب ہمیں خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی ہم سے ناراض ہو جائے گا. یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے یا تو دل میں کسی کے لیے کوئی رنج، ایسا گرج ہوتا ہے کہ جب ہم بات کرنے لگتے ہیں تو ہمارے الفاظ کی ٹون بہت ہی ہارش ہو جاتی ہے، یا بعض دفعہ ہم تذلیل کا سا انداز اپنانے لگتے ہیں، تانا زنی کرنے لگتے ہیں. تو اگر آپ کے دل میں واقعی خیر خواہی ہو، اس کی محبت ہو اور پھر آپ اسے اصلاح کریں تو عموماً دیکھیں کہ جب بڑی سے بڑی بات بھی کہہ دی جائے تو کوئی شخص ہے وہ اس کا مائنڈ نہیں کرتا، بلکہ وہ ایک شکر گزار ہوتا ہے. تو اس کے لیے لازمی ہے کہ نمبر ایک بات یہ کہ اپنے اندر اخلاص مانگے اللہ سے، یا اللہ مجھے لوگوں کی خیر خواہی انجام دینے کی توفیق عطا فرما اور مجھے اخلاص عطا فرما. یعنی میرا مقصد کسی کو تانا دینا نہ ہو، میرا مقصد یہ بتانا نہ ہو کہ میں تو بہت اچھا اور دوسرے سارے لوگ جو ہیں وہ غلطی کا پتلا ہیں، یا میرے اندر کبھی یہ بات نہ آئے کہ میں تو کوئی افسر سیٹ پہ ہوں تو شاید میری عقل زیادہ ہے، میری سمجھ زیادہ ہے، یا میں کوئی چیز ہوں اور میں اپنے نیچے والوں کی قدر کھو دوں. تو اللہ سے اخلاص مانگے، یا اللہ میرے الفاظ اور میرے انداز کے اندر وہ ایک عاجزی عطا فرما، وہ تاثیر عطا فرما جو میرے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی اصلاح کا دروازہ کھولے. پھر یہ یاد رکھیں کہ غلطی ایک فطری چیز ہے، تو گویا کسی کو بھی یہ نہ سمجھا جائے کہ جب اس کو کام سکھا دیا گیا تھا، میں نے بتا دیا تھا تو پھر غلطی کیسے ہو سکتی ہے. پھر بھی ہو سکتی ہے، 10 دفعہ بتانے کے بعد بھی ہو سکتی ہے. ہم سب اس بات پہ گواہ ہیں کہ ہم زندگی میں جتنا مرضی سیکھ لیں، جب بھی کوئی ایونٹ آتا ہے، جب ہماری زندگی میں کوئی موقع آتا ہے، جتنی مرضی اچھی تیاری کر لیں، کوئی شادی کا موقع ہو، کوئی اور گیدرنگ ہو، کچھ جتنا مرضی ہم کوشش کر لیں، کوئی حج کا موقع ہو، کوئی عمرے پہ جانا ہو، جتنی مرضی ٹریننگ کر لیں، ہمیشہ کرنے کے بعد ایک احساس ہوتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہوا، ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے تھا، چلو نیکسٹ ٹائم ہوگا تو ہم اور اس سے بہتر کریں گے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ ہر غلطی سے انسان سیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ اگلی دفعہ وہ جو آج 5 غلطیاں ہوئیں کسی بھی کام کو کرتے ہوئے،
آپ جب اس کے اوپر اصلاح کرنے لگتے ہیں تو اگلی دفعہ وہ 5 نہیں ہوتی، اگلی دفعہ 6 غلطی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ غلطی کا ہونا فطری سی بات ہے، لہٰذا جب ہم کسی سے بہت ایکسپیکٹیشن لگا لیتے ہیں کہ اس کے کام میں پرفیکشن ہونی چاہیے، تو ہم خود اصل میں ایک درد سر مول لے لیتے ہیں جب ہم کسی کو مارجن نہیں دیتے۔ اسی طرح یہ یاد رکھیں کہ شرعی دلیل کی بنیاد پر تردید کی جائے، نہ کہ بغیر علم کے محض جذبات کی بنیاد پر کسی کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ جب آپ تردید کرتے ہیں کسی کی تو اگلے کے اندر فوراً یہ بات سوال آ جاتا ہے، کیوں اس نے مجھے کیوں کہا ایسا، کیا یہ اپنے آپ کی بڑائی چاہتا ہے یا کیا معاملہ کیا ہے۔ تو جب آپ کسی کو یہ کہتے ہیں کہ اس میں شرعی دلیل موجود ہے تو پھر اسے بات سمجھ میں آتی ہے کہ مجھے ایسے اور ایسے کرنا چاہیے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیٹا جو ابراہیم جو تھے، ان کی جب وفات ہوئی تو اس دن سورج گرہن بھی تھا، تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی وفات کی وجہ سے بے نور ہوا۔ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، انہیں کسی کے مرنے جینے سے گرہن نہیں لگتا، کسی کے مرنے جینے سے گرہن نہیں لگتا۔ تم جب انہیں گرہنا ہوا دیکھو تو گرہن ختم ہونے تک اللہ سے دعا کرو اور نماز میں مشغول رہو۔ یعنی کہ اس غلطی کا جو بات ایک پھیل رہی تھی کہ ایسا ایسا ہے، ایک غلط کانسیپٹ جو تھا وہ پھیل رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شرعی دلیل کے ساتھ اصلاح کی، اور آپ نے کہا کہ ایسا نہیں ہوتا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یا قرآن و حدیث میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اصلاح کیا کرتے تھے تو وہ اس بات کا بھی خیال رکھا کرتے تھے کہ جو وہ لوگ جو تربیت یافتہ تھے ان کی اصلاح کرتے ہوئے مقام اور مرتبے کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ کس کا کیا مقام ہے۔ اسی طرح ایک ہی بات کی اصلاح جو ہے اگر آپ بڑوں کی کرتے ہیں تو وہ کسی اور طرح ہوگی، بچوں کی کر رہے ہیں تو کسی اور طرح کی جائے گی۔ جو جاننے والا ہے، جو پڑھا لکھا ہے، جو اس سے شریعت سے واقف ہے، اس کی غلطی کی اصلاح کسی اور طرح ہوگی، اور جو بالکل ناواقف ہے دین سے، اس کی اصلاح کا طریقہ بالکل کچھ اور ہوگا۔ اس لیے کیونکہ جو شخص بالکل جانتا ہی نہیں ہے اس کے اوپر گرجنا، برسنا، ملامت کرنا، اس کو ایک شریعت کے خلاف بنا کر اس طرح پیش کرنا جیسے آپ نے بہت بڑا گناہ کر دیا، تو یہ بات درست نہیں ہوتی، کیونکہ جس شخص کو ایک بات کا اندازہ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، مثلا کسی کو شرک کا اندازہ ہی نہیں شرک ہوتا کیا ہے، تو اور آپ اس کے اوپر فتویٰ لگائیں کہ آپ تو دین سے خارج ہیں کیونکہ آپ شرک کرتے ہیں، آپ فلاں جگہ جاتے ہیں، تو جب تک کسی کو تعلیم نہ دے دی جائے، ایک جو کہ ایک صبر آزما کام ہوتا ہے، کسی کے پرانے عقائد کو نکال کر ایک درست بات اس کے اندر ڈالنا، اس وقت تک کسی کو بھی اصلاح کرتے ہوئے ایسے سرزنش نہیں کرنی چاہیے جس سے وہ اوفینڈ ہو جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو نہیں جانتے دین کو، جب آپ ان سے بات کرنے لگتے ہیں تو آپ کا انداز اگر سخت ہے تو وہ آپ سے متنفر ہو جاتے ہیں، جس میں یہ اکثر بات کہی جاتی ہے کہ جی مولوی حضرات جو ہیں بڑی سخت مزاج کے ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا انداز اور ہمارے الفاظ یہ دیکھے بغیر ہوتے ہیں کہ ہم اصلاح کس کی کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ بھی آپ دیکھیں کہ ایک شخص آیا، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا اور آپ خاموش تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، مجھے آپ مسکراتے رہے، ریلیکس رہے، کچھ نہیں کہا کیونکہ آپ بھی خاموش تھے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دینا شروع کیا، تو آپ اٹھ کے اندر چلے گئے، ایک ناگواری کا اظہار کیا آپ نے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اندر آ کے پوچھا، جب آپ کی ناگواری دیکھی تو انہوں نے پوچھا کہ اتنی دیر سے جب وہ بول رہا تھا تو آپ نے کچھ نہیں کہا اور آپ مسکرا رہے تھے، لیکن جب میں نے تھوڑا سا جواب دینا شروع کیا تو آپ یہاں آ گئے، آپ نے وہ جگہ چھوڑ دی۔ تو آپ نے اس کی وجہ بتائی کہ جب تک وہ بات کر رہا تھا تم خاموش تھے تو فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، لیکن جب تم نے بات کرنا شروع کی تو پھر شیطان وہاں پر آ گیا، اور میں کسی ایسی جگہ پر نہیں بیٹھ سکتا جہاں پر شیطان ہو۔ اب یہاں پر اصلاح اس شخص کی نہیں ہو رہی جو بات کر رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ نے اس کی کوئی اصلاح نہیں کی۔ ہاں، جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے وہ ہوئی بات تو آپ نے فوراً ان کی اصلاح کر دی۔ کیوں کر دی؟ اس لیے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو مقام ہے وہ لوگوں کے لیے مثال ہے، وہ آپ کے تربیت یافتہ ہیں، آپ کی تربیت میں ہوتے ہوئے اگر ان سے کوئی اونچ نیچ ہوگی تو ان کی اصلاح فوراً کر دی جائے گی اور ان کو بتایا جائے گا۔ تو اس میں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس کو آپ بتا رہے ہیں اس کی کتنی سمجھ ہے کہ وہ آپ کی بات کو سمجھ سکے کہ آپ نے جو بات کہی ہے وہ کیوں کہی ہے اور کیسے کہی ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اندر جا کے آپ نے پوچھا،
ابو بکر صدیق نے ان کے سامنے نہیں پوچھا جو بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر، ایسا نہیں ہوا۔ پھر اسی طرح مسئلے سے لا علم اور جانتے بوجھ سے غلطی کرنے والے انسان کا جو فرق ہے وہ بھی بہت ضروری ہے کہ وہ فرق کیا جائے کہ جو غلطی ہو رہی ہے اس وقت کس سے ہو رہی ہے۔ مثلا ایک شخص تھا، جب آپ مدینہ تشریف لائے تو ایک شخص تھا جس کو معلوم نہیں تھا کہ نماز میں بولتے نہیں ہیں، صحرائی آدمی تھا، وہاں رہتا تھا، تو نماز کے دوران میں بات چیت کرنا منع ہے، لہٰذا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ نماز پڑھ رہا تھا تو ایک نمازی کو چھینک آ گئی، تو میں نے، اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے نماز میں ہی کہہ دیا یرحمک اللہ۔ صحابہ کرام نے مجھے گھور کر دیکھا تو میں نے کہا کہ تم لوگ کیوں مجھے ایسے گھور رہے ہو؟ تو انہوں نے اپنی رانوں پر ہاتھ مارنا شروع کر دیے اور مجھے خاموش کرانے کی کوشش کی۔ میں نے دیکھا کہ وہ خاموش کرانا چاہتے ہیں تو میرا دل چاہا کہ میں بھی جواب دوں، لیکن میں خاموش رہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کر لی تو میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے کوئی معلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر انداز سے تعلیم دینے والا نہیں دیکھا۔ بہت اہم بات ہے، کوئی بھی معلم، کوئی بھی مصلح، کوئی بھی شخص جو کسی کو تعلیم دینا چاہے اور اس کا مقصد اصلاح کرنا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ بہترین سے بہترین صبر اور ضبط، الفاظ، انداز بہترین اختیار کرے تاکہ کرنے والا ایک اچھی نواز و نصیحت کو قبول کر سکے۔ اب کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے کس طرح سمجھایا کہ اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو مجھے جھڑکا، نہ مارا، نہ برا بھلا کہا، بس اتنا فرمایا کہ اس نماز میں لوگوں والی باتیں کرنا درست نہیں ہے، اس میں تو تسبیح، تکبیر اور تلاوت ہوتی ہے اور بات ختم۔ کیا خوبصورت بات ہے، نہ تو آپ نے فتویٰ دیا کہ تمہاری تو نماز ہی قبول نہیں ہوئی، کیا فائدہ ہوا نماز میں کھڑے ہونے کا، اگر باتیں کرنی تھی تو باہر کر لیتے، کچھ نہیں، کوئی انداز ایسا نہیں کہ جس میں کوئی ایسی بات کی جائے جس سے دوسرے کی دل آزاری ہو، کیونکہ وہ شخص صحرائی تھا، نہیں معلوم تھا، لہٰذا آپ نے اس کی اس حیثیت کو، کیونکہ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ دوسرے کے جو ایک مقام تھا اس کو سمجھتے ہوئے، دوسرے کی جو پوزیشن ہے اس کو سمجھتے ہوئے، دوسرے کے مزاج کا مارجن رکھتے ہوئے آپ اس سے ڈیل کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ بدو کے ساتھ بھی اچھا اخلاق رکھتے تھے، آپ ابو بکر صدیق کے ساتھ بھی اچھے تھے، گھر والوں کے ساتھ بھی اچھے تھے، کیونکہ انڈرسٹینڈ کرتے تھے کہ سامنے والے کی پوزیشن کیا ہے۔ تو اسی لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ جاہل کو تعلیم دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اس سے غصہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کو اوپر آپ جتنا مرضی غصہ کریں، ڈانٹ ڈپٹ کریں، 10 دفعہ کریں، 20 دفعہ کریں، آپ لوگوں ہر آئے گئے کو بتائیں اس کو تو کوئی اثر نہیں ہوتا، اس کی تو ہے ہی ایسا، جیسے کہ اکثر ہم بچوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں کہ ایک بچے کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں، یہ تو سنتے ہی نہیں ہے، یہ تو ہے ہی نالائق، اس کو تو 1000 دفعہ ہر آئے گئے کو بتائیں گے، کیا اس سے اصلاح ہو جاتی ہے؟ اب یہاں پر آپ دیکھیں کیا خوبصورتی کے ساتھ آپ نے براہ راست اس سے بات کہی۔ اچھا ہم کیا کرتے ہیں، 4 لوگوں کو بتاتے ہیں دیکھو ذرا اس کو نماز ہی نہیں آتی، دیکھو ذرا آج جماعت میں کھڑا ہوا، آج یہ ہوا، آج وہ ہوا۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اصلاح کرنے والے جس کی اصلاح ہے اس میں خوبصورتی کے ساتھ، سادہ الفاظ کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، مختصر بات کرتے ہوئے آپ نے بات بتا دی۔ پھر اسی طرح جسے کوئی شبہ یا غلط فہمی ہو اسے مسئلے کی وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا ایک شخص کہتا ہے اچھا پتہ نہیں یوں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، تو پھر دیکھیں اگر اس کی پوزیشن یہ ہے تو آپ اس کا شک دور کر دیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص غفلت میں کر رہا ہے، کوئی غلطی کر رہا ہے تو اسے بھی یاد دلانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر غلطی پر اصرار کر رہا ہے، بار بار وہی غلطی کر رہا ہے تو اس صورت میں بھی وہ نصیحت کا محتاج ہے، جس کے لیے آپ کا صبر چاہیے۔ وتواصوا بالصبر، یعنی حق بیان کرنے کے لیے صبر کی اہمیت جو ہے وہ خود بخود سامنے آ جاتی ہے کہ آپ کے لیے یہ ایک لائف ٹائم پریکٹس ہوتی ہے کہ کسی شخص کو بتاتے رہنا اور صبر کا دامن بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے۔ تو اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تلاوت فرمایا اور پھر نماز کی اقامت ہوئی تو آپ نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ نے اس سے پہلے وضو کیا ہوا تھا لیکن دوبارہ وضو کا پانی لے آیا گیا، تو آپ نے وضو نہیں کیا بلکہ آپ نے ایک طرح سے جو وضو کا پانی لے کر آیا اس سے کہا پیچھے ہو جاؤ۔ تو ان کو یہ بات ذرا تھوڑی تکلیف تھی جب آپ نے ان کو تھوڑا سا کہا کہ پیچھے ہو جاؤ، انہیں لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں اس بات سے، لہٰذا ان کی جو دل کی تکلیف تھی انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کی کہ مجھے انہوں نے اس طرح کہا تو مجھے ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کے دل میں میرے لیے ناراضگی آ گئی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا اس بات کا کہ فلاں شخص جو ہے وہ ایک خفگی سی محسوس کر رہا ہے کہ آپ اس سے ناراض تو نہیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی
کہ میرے دل میں اس کے لیے کوئی ناراضگی نہیں ہے. وجہ یہ تھی کہ اگر کوئی شخص مجھے دیکھے گا اس بات پہ کہ پہلے میں نے وضو کیا، پھر میں نے کھانا کھایا، پھر میں نے دوبارہ وضو کیا، تو یہ چیز لوگوں کو یہ بات سمجھائے گی کہ شاید کھانا کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ وضو کیا جاتا ہے. لہٰذا میں یہ مثال نہیں بننا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اس کو پیچھے کر دیا تھا. تو بعض دفعہ کسی شخص کے دل میں ہمارے لیے خفگی آ جاتی ہے یا تھوڑا سا دل اس کا مرجھا جاتا ہے جب ہم کوئی بات کہہ دیں، تو اس صورت میں وہ مائنڈ کر جاتا ہے، جس کو ہم اپنے لفظوں میں یوں کہہ لیں. تو اس صورت میں بعض دفعہ کوئی شخص ہوتا ہے وہ اپنا اظہار نہیں کر پاتا اور یہ پوچھ نہیں پاتا کہ آپ نے مجھے ایسے کیوں کہا تھا. تو اگر آپ کو لگے کہ کسی کا موڈ ایسے ہو گیا ہے یا وہ آپ سے دور ہو رہا ہے، تو اس صورت میں وضاحت کر دینی چاہیے کہ میرا مقصد آپ کی دل آزاری نہیں تھا، یا میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں آپ کی میرے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ اور یہ تھا جس کی وجہ سے میں نے ایسے یہ کیا تھا. لیکن پھر بھی اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. تو یہ ایک بہت خوبصورت ریلیشن ہوگا کہ وہ شخص خود آگے بڑھ کر آپ سے اپنے لیے اصلاح چاہے گا. پھر اجتہاد کی بنا پر ہونے والے غلطی میں اور جان بوجھ کر یا غفلت یا کوتاہی سے ہونے والی غلطی میں بھی فرق ہوتا ہے. مثلا ایک وہ غلطی ہوتی ہے جو کسی مجتہد سے ہو جاتی ہے، جو دین میں کھپائی کی ہے، اس نے اپنی جانیں کھپائی ہیں، مال کھپایا ہے، وقت لگایا ہے، اور پھر وہ کوئی شریعت کا قانون میں اجتہاد کرتا ہے اور اسے غلطی ہو جاتی ہے تو اس کا دوہرا اجر ہوگا. یعنی کوئی صحیح بات کرتا ہے تو دوہرا اجر ہے، لیکن مجتہد سے اگر غلطی بھی ہو جائے تو اس کا ایک اجر لکھا جاتا ہے. لیکن ایک وہ غلطی ہوتی ہے جس میں آپ کو کوئی شریعت نہیں پتا، کوئی آپ کو علم نہیں ہے کہ صحیح بات کیا ہے، لیکن ہر آئے گئے کو فتویٰ دینا اپنا فرض سمجھتے ہیں. جیسے کہ عمومی طور پر آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں مجلسوں میں ایک رواج ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی بھی طرح کا ٹاپک نکل آئے، سیاست نکل آئے، ڈاکٹری نکل آئے، کچھ دین نکل آئے، ہر شخص اپنی پول کرنے لگتا ہے اپنی رائے کو. تو وہاں پر یہ بہت غلط رویہ ہوگا کہ کوئی شخص بغیر اگر علم کے کوئی ایسا فتویٰ دیتا ہے کہ جو نقصان دہ ہوتا ہے تو اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، اور یہ قابل مواخذہ ہوتا ہے کیونکہ تمام لوگ جو آپ کی بات سن رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ درست کر رہے ہیں. لہذا یہاں پر بھی جو ہے اس بات کی اصلاح ہونی چاہیے. جیسا کہ وہ ایک شخص تھا جو بیمار تھا، اور بیمار کے لیے یہ رخصت ہے کہ وہ تیمم کر سکتا ہے، لیکن اس شخص نے جب جن لوگوں سے پوچھا کہ میرے اس طرح بیماری ہے اور بیماری پانی سے بڑھ جاتی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں آپ کو تو پانی، جب پانی موجود ہو تو پانی تو لازمی استعمال کرنا ہوتا ہے، آپ کو رخصت نہیں ہے. اور پھر انہوں نے جب پانی استعمال کیا تو وہ وفات پا گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی کہ ایسی بات ہو گئی ہے اور کسی نے جنہوں نے اس کو فتویٰ دیا تھا وہ غلط دیا تھا اور ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو آپ نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا اور آپ نے فرمایا کہ انہوں نے اسے قتل کر دیا. اللہ انہیں قتل کرے کہ اگر انہیں معلوم نہیں تھا تو انہوں نے کسی صاحب علم سے پوچھ کیوں نہ لیا تھا، کیونکہ لا علمی کا علاج سوال کرنا ہے. تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کہ آپ نے جو اس کی اصلاح تھی اس میں کی کہ اگر آپ کو شریعت نہیں پتا تھی تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ شریعت. اس لیے یہ بہت اہم بات ہے کہ جس بات کی آپ اصلاح کر رہے ہیں دیکھیں کہ کیا وہ آپ کا میدان ہے، کیا آپ اس کے بارے میں واقعی صحیح بات کر رہے ہیں. مثلا بعض دفعہ آتا ہے ایسے ہی کوئی واٹس ایپ پہ پوچھ لیتا ہے کہ فلانے شخص کا 2 میاں بیوی کا یہ معاملہ ہو گیا ہے تو کیا یہ طلاق ہو گئی ہے. عام رینڈم چلتے پھرتے شخص سے وہ پوچھ لیتا ہے. اب کوئی سمجھدار آدمی ہوگا جو شریعت کو جانتا ہے وہ کبھی اس جواب نہیں دے گا کہ اس طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی، کیونکہ وہ یہی جواب دے گا کہ آپ اپنے کبھی کسی قریبی اس اہل علم کے پاس جائیں جو دونوں کی بات سن کر پراپرلی آپ کو گائیڈ کر سکے کہ یہاں پر کیا معاملہ ہے، طلاق ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، رجوع ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اس کا وبال کیا ہے. اسے پتا ہے کہ میری ایک ہاں یا ایک نہ کس طرح سے پورے معاملے کو بگاڑ سکتی ہے یا سنوار سکتی ہے. لیکن جو نادان شخص ہوتا ہے، جو جذباتی قسم کا شخص ہوتا ہے، وہ فوراً سوال سنتے ہی، چاہے وہ اپنے گھر کی پھپھو ہو، خالہ ہو، پڑوسی ہو، دوست ہو، وہ سارے ہمدرد مل کے اس کا کوئی نہ کوئی جواب ضرور دیں گے. کوئی کہے گا ہو گئی، کوئی کہے گا نہیں ہوئی ہے. تو گویا شریعت کے معاملات میں اپنا ہاتھ میں نہیں لینے چاہیے، کیونکہ وہ چیز آپ نہیں جانتے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے، کیونکہ بعض چیزیں حلال اور حرام تک جاتی ہیں، معاملات یہاں تک ہوتے ہیں. اسی طرح غلطی کرنے والے کی خیرخواہی تنبیہ کرنے سے رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے یہ کام بڑی خیرخواہی میں کیا تھا، آپ کو کیا پتا کہ میرے دل میں کتنی نیکی کا ارادہ تھا جو میں نے یہ کام کیا. تو اگر کوئی خیرخواہی سے بھی کوئی کام کر رہا ہے
اور وہ درست نہیں ہے یا وہ بدعت ہے یا وہ ایسا کام ہے جو شریعت میں الاؤ نہیں ہے یا کوئی نیا طریقہ ایجاد کر رہا ہے، تو اس صورت میں اگر آپ تنبیہ کرنا ہے تو وہ ضروری ہوگا۔ آپ ویسے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے ہاں 40واں ہو جاتا ہے، برسی ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر اگر سارے لوگ مل کے قرآن پڑھ لیتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ اگر اس وقت سارے خاندان مل کے دیگیں پکا رہا ہے، کھا رہا ہے، ایک گیدرنگ ہو جاتی ہے، ایونٹ بن جاتا ہے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ کیونکہ آپ تو دیکھیں نا، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں۔ تو یہ والی بات ہے کہ اگر کوئی چیز شریعت میں آڑے آ رہی ہے جو حکم نہیں تھا آپ کا اس کا، اور وہ چیز ثواب کی نیت سے کی جا رہی ہے، تو وہ بدعت کی شکل اختیار کر لے گی۔ اس میں اب آپ کی جتنی مرضی اچھی نیت ہو کہ ہم یہ 40واں جو ہے وہ میت کو ثواب پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں، یہ کھانا لوگوں کو کھانا کھلانے کی نیت سے کر رہے ہیں، یہ قرآن ہم اسے، تو کیونکہ وہ طریقہ درست نہیں ہے، لہٰذا یہ جو خیر خواہی ہے یا جو اچھی نیک نیت ہے وہ جو ہے اس کو کور نہیں کرے گی، بلکہ یہاں پر تنبیہ کرنا ضروری ہوگا۔ اسی طرح غلطی پر تنبیہ کرنے میں انصاف اور غیر جانبداری کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ بعض دفعہ جب ہمارے اپنے رشتوں کی بات آ جاتی ہے تو ہم وہاں انصاف بھی بھول جاتے ہیں، عدل بھی بھول جاتے ہیں، اور غیر جانبدار ہونا بھی بھول جاتے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھا جائے کہ غلطی کوئی بھی کرے، وہ غلطی کوئی بڑا کرے، چھوٹا کرے، میں کروں، میرا سسرال میں کوئی کرے، تو وہ غلطی اگر ہے تو وہ سب کے لیے غلطی ہے، اور اگر وہ اصلاح طلب ہے تو پھر سبھی کی اصلاح ہو جانی چاہیے۔ لہٰذا کبھی بھی کوئی معاملہ جو سامنے آئے اس کی تحقیق کیے بنا جو ہے اس کے معاملے میں کوئی رائے نہیں دینی چاہیے، کیونکہ یہ دیکھا جائے کہ وہ کس کی غلطی ہے۔ کیونکہ بعض دفعہ امی اور بھابھی کے درمیان میں کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے، ہم یہ لازم پر سمجھتے ہیں کہ امی ہی کی سائڈ لی جائے، کیونکہ بھابھی تو ہوں گی غلط، کیونکہ میری امی تو کبھی غلط ہی نہیں ہو سکتی، میرا تو بھائی کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا ہم پوری اپنی جان توڑ محنت لگا دیتے ہیں، پورے خاندان کو انوالو کر لیتے ہیں، رشتے توڑ دیتے ہیں، لیکن ہم یہ مان کے نہیں دیتے کہ اصل بات کیا تھی، اصل جو کس کا قصور تھا۔ کیونکہ بعض دفعہ بھائی کو سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے، امی کو سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے، تو جو شخص اصلاح کرنا چاہتا ہے وہ یہ دیکھے کہ اس کی اصلاح کا طریقہ بھی درست ہے یا نہیں ہے، یا صرف آپ ایک جذباتی ہو کر کسی کی ایک یک طرفہ بات سن کر آپ کوئی ایسا بیان دے رہے ہیں جو ہو سکتا ہے آپ کے گھر کو توڑ دے، اور آپ ایک ایسی بات کر رہے ہیں یا دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں یا بہتان کا شکار ہو رہے ہیں، بدگمانی کا شکار ہو رہے ہیں، کیونکہ گھر کب ٹوٹتے ہیں؟ وہ اسی طرح ٹوٹتے ہیں۔ ایک شخص رپورٹ کر دیتا ہے میاں بیوی میں سے، ایک شخص بتاتا ہے میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، اب دوسرے کی بات نہیں سنی جاتی، سینیریو دیکھا نہیں جاتا، اور غلط ایک دوسرے کی جو ہوتے ہیں گھر والے ہوتے ہیں وہ ایک امیج بنا لیتے ہیں دوسرے کے حوالے سے کہ شاید واقعی یہ سب سینیریو ایسا ہی ہے۔ تو اس لیے یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ معاملہ گھر کا ہو یا باہر کا ہو، گھر میں تو بہت ہی ضروری ہے، چاہے وہ عدالت کا ہو، چاہے آپ کے اپنے خاندان میں کسی کی صلح کرانا ہو، تو اس کے اندر وہ شخص صلح کرائے جو عدل پر مبنی بات کر سکے، کیونکہ قرآن واضح طور پر یہ بات کہتا ہے کہ لوگوں کے درمیان صلح کرا دو مگر عدل کے ساتھ کراؤ، اور اس وقت تک صلح کی کوشش کی جائے جب تک کہ جو شخص غلطی پر ہے اور غیر شرعی بات کر رہا ہے یا ناانصافی کی بات کر رہا ہے وہ اپنی اصلاح کر لے، اور اس صورت میں کیا ہوگا کہ انصاف وہ کر سکتا ہے جو غیر جانبدار ہو اور وہ بات کرے۔ اس صورت میں بعض دفعہ آپ کو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ یہ ثابت کریں کہ ایک شخص غلط اور دوسرا 100% ٹھیک تھا، کیونکہ بعض دفعہ آپ کہتے ہیں مجھے تو سمجھ میں ہی نہیں آتا میں فیصلہ کیسے کروں، کیونکہ جب اس کی بات سنو تو لگتا ہے یہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے، جب اس کی بات سنو تو لگتا ہے وہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ جی بالکل ایسا ہے، کیونکہ بعض دفعہ صلح کرانے کے لیے دونوں ہی ٹھیک بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ اپنی یہ بات ٹھیک کر لیں، دوسرا آپ اپنی یہ بات ٹھیک کر لیں، یا بات ٹھیک ہے انداز درست کر لیں، اپنے ایک گمان کو درست کر لیں، آپ بدگمانی پر مبنی بات سن رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ چیز بہت اہم ہے کہ انصاف ہو، اور پھر کس طرح سے بات کی جائے جو عدل پر، اور جب عدل پہ بات ہوگی نا پھر وہ دوبارہ کبھی نہیں وہ ایشو آتا، کیونکہ ہم جب کہتے نا مٹی ڈالو، جانے دو، چھوڑ دو، تو اس وقت کیا ہوا کہ ہم ایک شخص جو ظالم ہے، جو ظلم کر رہا ہوتا ہے، ناحق بات کر رہا ہوتا ہے، ایک طرح ہم اس کو شے دے رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، وہ وقتی طور پہ تو بات دب جاتی ہے، لیکن وہ کیونکہ عدل پہ نہیں ہوئی ہوتی لہٰذا وہ بار بار سر اٹھاتی ہے کسی نہ کسی شکل میں۔ اسی طرح ایک غلطی کی اصلاح کے نتیجے میں اگر بڑی غلطی وجود میں آ رہی ہے
تو اس غلطی کی اصلاح کا طریقہ بھی درست کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ ایک غلطی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اصلاح کر رہے ہیں، لیکن ایک بڑا فساد مول لے رہے ہیں اور ایک ایسی بات کر رہے ہیں کہ جس میں نہیں ہونا چاہیے تھا. تو شریعت کا یہ قاعدہ بالکل معروف ہے کہ بڑی برائی کو دور کرنے کے لیے چھوٹی برائی کو برداشت کرنا پڑتا ہے بعض دفعہ، اور اس لیے اصلاح کرنے والے کو بعض اوقات ایک غلطی پر خاموشی اختیار کرنا پڑتی ہے تاکہ اس سے بڑی غلطیاں جو ہیں وہ مرتکب نہ ہوا جائے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقینی طور پر معلوم تھا کہ منافق کفر پر قائم ہے، اس کے باوجود آپ خاموش تھے. یعنی کوئی آپ نے نام لے لے کے اعلان نہیں کیا مجھے اس کا بھی پتہ ہے، فلانے کا بھی پتہ ہے، یا آپ کی مجلس میں جب منافقین آ کر بیٹھ جاتے تھے تو آپ ان پہ انگلیاں نہیں اٹھاتے تھے، آپ یہ نہیں کہتے تھے مجھے سب پتہ ہے کہ یہ کیوں آتے ہیں مجلس میں بیٹھ کر، بلکہ آپ نے خاموشی اختیار کی اور ان کی طرف سے دی جانے والی تکلیفوں پر باقاعدہ صبر کیا، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کر دیتے ہیں. تو اسی خاص طور پر آپ نے یہاں پر دیکھیں کہ نفاق ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو انفارم کر رہے ہیں کہ منافقین ہیں یہاں پر، لیکن آپ نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی. آپ ایک اشارہ کرتے تو ان کی گردن اڑا دی جاتی، لیکن آپ کو یہ پتا تھا کہ اگر میں نے ایسی حرکت کی تو وہ اسلام کے خلاف جائے گی، لہٰذا آپ نے خاموشی اختیار کی. اسی طرح غلطی کرنے والے کی فطری کمزوری کا بھی احساس رکھنا چاہیے. ہر شخص کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے. آپ نے اکثر جملہ سنا ہوگا کہ جب اپنا وقت گزر جاتا ہے نا انسان کا تو وہ بھول جاتا ہے، بہت ساری باتیں بھول جاتے ہیں، ہم مشکل وقت بھول جاتے ہیں. مثلا آپ نے کہا دیکھا ہوگا کہ بڑی بوڑھیاں ہوتی ہیں وہ کہیں گی ہمارے بھی بچے ہوئے تھے، ہم بھی تو تھے، ہم تو بھائی یہ کرتے تھے اور وہ کرتے تھے، ہم تو بھائی ایسے تھے، آج کل کی لڑکیاں بڑی نازک ہیں، ان میں تو صحت ہی نہیں ہے، جان ہی نہیں ہے، یہ کرتی ہیں. تو وہ کیا ہے کہ یہ ایک غیر مناسب بات ہے کہ ہر شخص کا موازنہ اپنے آپ سے کیا جائے، کیونکہ ہر شخص کی صحت الگ ہے، ہر شخص کا جو سینیریو ہے وہ الگ ہے، ہر شخص کی جذباتی کیفیات الگ ہیں، جسمانی کیفیات الگ ہیں. اس میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ جب ہمارے بچے ہوئے تھے تو ہمارے تو 6 بچے اور 12 بچے ہوتے تھے، ہم تو سارے گھر کا کام کرتے تھے. بالکل کرتے ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ کے اندر اتنی جان تھی، اس وقت اتنی غذا تھی، اس وقت سب لوگوں کا ایک پیٹرن تھا. آج جسم کھوکھلے ہو چکے ہیں، بالکل انرجی ڈاؤن ہو چکی ہے، لائف سٹائل بدل چکا ہے، پیٹرن ہی بالکل چینج ہو گیا ہے. تو اس صورت میں کسی بھی شخص کو یہ ایک طعنہ دینا یا اس کی فطری کمزوری کو جانے بغیر ہر وقت اس کو ایک کہتے ہیں نا ملامت کا نشانہ بنائے رکھنا کہ یہ تو ہے ہی سست، یہ تو ہے ہی ایسے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہر انسان کی صلاحیت کو جان کر پھر اس سے وہی چیز ایکسپیکٹ کی جائے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ صحابہ کرام ہیں وہ سب سالار کے درجے میں ہیں، کچھ ہیں وہ پیچھے رہ کر جو ہے زخمیوں کو مرہم پٹی کر رہے ہیں، کچھ ہیں جو نابینا ہیں وہ مدینے کی جو ہے وہ حفاظت پہ معمور کر دیے گئے ہیں. گویا جس کے اندر جو صلاحیت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فائدہ اٹھایا اور ہر شخص کو موقع دیا، ہر شخص کو اس کی کیپیسٹی کے مطابق کام دیا، تاکہ کوئی شخص بھی جو ہے وہ اس چیز کا شکار نہ ہو جائے کہ ہم بغیر دیکھے بغیر سوچے ایک ذمہ داری دے دیتے ہیں کسی کو اور پھر اس سے توقع بھی کرتے ہیں، پھر اس کو سکھاتے بھی نہیں ہیں، اس کی اصلاح میں بھی نہیں اس کے مددگار بنتے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ آپ نے اس پر لاد دیا ہے وہ لازم ہے کہ اس کو پرفارم پورا کرے. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو مکمل طور پہ ختم کرنا ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ وہ انسان کی فطرت کا حصہ ہوتی ہیں، لہٰذا ہر شخص کی فطرت کو جان کر اس کے مطابق ہی معاملہ کرنا چاہیے. مثلا یہ جو کہا گیا ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے اور وہ کسی بھی طرح مکمل طور پر سیدھی نہیں ہو سکتی. اب یہ کوئی عیب نہیں ہے، کیونکہ جو پسلی کی پوزیشن ہے وہ پوزیشن ہے جس نے بہت ساری چیزوں کو ہولڈ کیا ہوا ہے، ایک پروٹیکشن شیلڈ ہے، وہ جو اس کے اندر کے اعضاء ہیں وہ ان کے لیے شیلڈ کا کام کرتی ہے، لہٰذا اس کی پوزیشن ہونا یہ ضروری تھا. ہاں اگر تو اسے فائدہ اٹھانا چاہے گا تو اس کجی کی موجودگی میں فائدہ اٹھائیں، یعنی عورت کی جو فطرت ہے اگر کسی کو عورت سے فائدہ اٹھانا ہے تو وہ ایز اٹ از عورت کے جو بھی مزاج ہے، جو اس کے ساتھ جیسی عورت رہ رہی ہے، جیسا مرد رہ رہا ہے، جیسے بچے ہیں، جیسا بھی ماحول ہے، وہ اگر اس کو فائدہ اٹھانا ہے لوگوں سے تو جو جیسا ہے اس کو اسی طرح ایکسپٹ کر لیا جائے. اگر تم اس پسلی کو یعنی کہ عورت کو جو مثال دی گئی سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو تم اسے توڑ دو گے، اسی لیے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، تعلق ٹوٹ جاتے ہیں، ایک دوسرے سے ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے، بدگمانیاں جنم لیتی ہیں، کیونکہ ہم ہر شخص کو اپنے مطابق سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی سوچ کا عکاس بنانا چاہتے ہیں. جو میں سوچتی ہوں سب کو چاہیے ویسا سوچیں.
جیسے میں کام کرتی ہوں چستی کے ساتھ، سب کو چاہیے ایسا ہی کام کریں. تو اسی لیے یہ ہمارے یہاں جو ساس بہو کے بھی اختلافات ہوتے ہیں وہ اسی بنیاد پر ہوتے ہیں کہ جو بالکل اس میں سلیقہ نہیں ہے. کتنا جتنا مجھ میں ہے 50 سال میں، اس میں 20 سال میں بالکل وہ سلیقہ نہیں ہے. اسی طرح سے جتنی اب ملازمین کو آپ دیکھیں کہ اکثر جھاڑ پڑ رہی ہوتی ہے، کیوں؟ تم میں بالکل عقل نہیں ہے. کتنی؟ جتنی مالک میں ہے عقل ہے. تو گویا اگر اسے اتنی عقل ہوتی تو وہ تو آپ کی جگہ پہ ہوتا. تو اس لیے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہر انسان کے ساتھ جو کتنی کمزوریاں لگی ہوئی ہیں اس کے مطابق اس کو وہ مارجن دیا جائے. پھر اسی طرح سے دین کی مخالفت اور کسی کی ذات پر حملے میں بھی فرق ہے. یعنی جب آپ بات کریں تو ایسا انداز نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے آپ کسی کی ذاتیات پہ حملہ کر رہے ہیں بات کرتے ہوئے، کیونکہ ہماری نظر میں ہمارے دین کی قدر و قیمت اور ہماری ذات اور شخصیت کی قیمت سے کہیں بڑھ کر ہے. اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم دین کی حمایت اور دفاع میں اپنی شخصیت کے دفاع کی نسبت زیادہ غیرت کا مظاہرہ کریں. ورنہ لیکن جو بات ہے وہ الٹی نظر آتی ہے کہ جب ہماری ذات پہ بات آ جائے تو ہم بہت غیرت مند ہیں، لیکن جب دین پر بات آ جائے تو ہم بہت ٹھنڈے ہونے کا مظاہرہ کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ اپنی ذات اقدس سے متعلق دوسروں کی غلطیوں سے چشم پوشی کرتے. یعنی آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا تھا، لیکن جہاں پر کوئی ایسی بات آتی تھی کہ جہاں پہ شریعت کا قانون ٹوٹ رہا ہوتا تھا تو وہاں پر آپ جو تھے وہ بات کرتے تھے اور وہاں پر اصلاح کرتے تھے اور ایک ایمانی غیرت کا مظاہرہ بھی کرتے تھے. جیسا کہ ایک بدو نے جب آپ کی چادر جو تھی وہ پیچھے سے کھینچی اور آپ کے ریش آ گیا تھا آپ کی گردن کے اوپر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ کون تھا؟ ایک بدو تھا. لہذا آپ مڑ کر دیکھا اور مسکرا دیے اور پھر اسے کچھ مال دلوا دیا جو کہ مطالبہ کر رہا تھا. اسی طرح اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر آپ کو تکلیف ذاتی پہنچی ہے، لیکن نہ آپ نے تیوری چڑھائی، نہ آپ نے اسے برا بھلا کہا، بلکہ آپ نے آسانی کے ساتھ جب پیچھے دیکھا تو معاملہ یہ تھا کہ پیچھے ابو بکر نہیں کھڑے تھے جنہوں نے حرکت کی تھی جو تربیت یافتہ تھے، بلکہ پیچھے وہ بدو کھڑا تھا جس کو تربیت کا کوئی سامان میسر نہیں ہے. اس سے یہ ایکسپیکٹڈ ہے کیونکہ ان کے کلچر میں ایسا ہے کہ ابے اوئے کر کے بات کرتے ہیں، کپڑا کھینچ کے متوجہ کرتے ہیں. لہٰذا جب آپ نے کہا کہ بدو ہے تو آپ نے کہا او اٹس اوکے، آپ ہیں تو پھر ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو فوراً اس کو جب اس کی حیثیت کو پہچان لیا اور فوراً اس کی بات کو سمجھ لیا کہ اس سے یہ توقع کی جا سکتی ہے اور یہ میری کوئی یہ نہیں کہ گستاخی کر رہا ہے بلکہ عام انداز میں بات کر رہا ہے، تو آپ کول ڈاؤن ہو گئے. تو غلطیوں کی اصلاح اس وقت ہوتی ہے جب آپ کول رہ کر غلطی کی اصلاح کر سکیں. اس کے لیے اس وقت دوسرے کے شوز میں کھڑے ہو کر سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایسا کیوں ہوا. اکثر لوگ جب ٹین ایجر بچوں کو ڈیل کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بہت مشکل کام ہے. اکثر کپلز جب شروع میں ایک دوسرے کو ڈیل کرتے ہیں تو انہیں لگتا ہے بہت مشکل کام ہے. یعنی سسرال تو ہے ہی مشکل کہ اس کو ڈیل کرنا، لیکن وہ آپس میں بھی جو لڑائی جھگڑے ہیں یا جو اختلافات ہیں وہ بہت حد تک بننا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے. یعنی مرد اپنے خول میں بند ہوتا ہے بطور مرد کے، اسے یہ نہیں پتہ چلتا جو میرے زندگی میں بیوی آئی ہے وہ ایک عورت ہے، اور جو عورت کے جذبات ہیں بطور بیوی کے وہ کیا ہیں. وہ اپنا سارا گھر چھوڑ کے آئی ہے، وہ سب رشتوں کو چھوڑ کر آئی ہے، تو مجھے اس کو کیسے اکاموڈیٹ کرنا ہے کہ اس کے جذبات اگر سیٹسفائی رہیں گے، تسکین رہے گی تو یہ باقی سب کو بھی پرسکون رکھ سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ مس ہینڈلنگ جہاں یہاں پر ہوتی ہے کہ مردوں کو عورت کے شوز میں رکھ کے سوچنا نہیں آتا. والدین ہیں وہ اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ جو لڑکی ہمارے گھر آئی ہے ایک بہو بن کے وہ کس حالات سے گزر رہی ہے، وہ کس جذبات سے گزر رہی ہے. لہٰذا ہر شخص اپنے خول میں بند ہو کر ایک مطالبہ کرنے لگتا ہے کہ بہو ہمارے گھر آئی ہے، بہو کو چاہیے کہ وہ ساس سسر کے ساتھ ایسا رہے، بہو کو چاہیے وہ نند کے ساتھ ایسی رہے، بہو کو چاہیے کہ وہ خاندان کے ساتھ بنا کر رکھے. پھر اسی طرح ایک شخص مطالبہ کرتا ہے تم بیوی ہو، بیوی بن کے رہو، تمہیں چاہیے کہ تم ایسا کرو اور ایسا کرو ایسا کرو. تو یہ وہ وجہ ہے کہ ہم غلطی پر غلطی کیے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ تعلقات اتنے کچھ تنگ پڑ جاتے ہیں کہ الگ ہونے کا مطالبہ کیا جانے لگتا ہے یا طلاقی ہونے کا مطالبہ کیا جانے لگتا ہے. کیونکہ ہمیں ایک دوسرے کی غلطی اپنی غلطی نظر ہی نہیں آتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو تک سے اس قدر خوبصورتی کے ساتھ معاملہ کیا، ایسا اس نے اخلاق کے ساتھ معاملہ کیا کہ وہ تاریخ کا حصہ بن گیا، اور یہی چیز جو تھی وہ ہمارے لیے سیکھنے کی ہے. لہٰذا ہمیشہ یہ دیکھیں کہ آپ جس سے ڈیل کر رہے ہیں وہ کہاں کھڑا ہے.
آپ مرد ہیں لیکن مرد کو مرد شاید نہیں سمجھ میں آتا. اکثر خواتین یہ کہتی ہیں کہ مردوں کو سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ ہمارے کیا جذبات ہیں، اس لیے کیونکہ وہ صرف مرد بن کے سوچ سکتے ہیں، جبکہ عورت مردوں کے جذبات کو بہت آسانی کے ساتھ کیٹر کر لیتی ہیں عمومی طور پر، کیونکہ وہ بچوں کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں، والدین کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں، شوہروں کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور ہر ایک کے جذبات کو لے کے چل رہی ہوتی ہیں. لہٰذا بعض چیزیں عقل سے حل نہیں ہوتی، بعض مسئلے صرف 2 اور 2 4 سے حل نہیں ہوتے، کیونکہ کہیں پر جذبات سے مسئلے حل ہوتے ہیں، کہیں پر تھوڑی سی دلجوئی سے حل ہو جاتے ہیں، کہیں پر آپ کے حسن اخلاق سے حل ہو جاتے ہیں، کہیں پر ایک دوسرے کے ساتھ ایک ٹائم دینا، مارجن دینا، اس کی فطری کمزوری کو انڈرسٹینڈ کرنا، اس سے ہی مسئلے حل ہو جاتے ہیں. لہذا دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اگر آپ اصلاح کی نظر سے دیکھیں گے تو آپ کو بہت سے حل ملیں گے. ہاں، اگر آپ اپنے آپ کو ایک صحیح سمجھ کر ایک پیڈسٹل پہ کھڑے کر کے ایک ماڈل بنا کے دیکھیں گے تو آپ کو ہر شخص بہت غلط نظر آئے گا. تو اسے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کرنا کیسے ہوگا. پھر اسی طرح غلطیوں کے بارے میں ہمارا رویہ کچھ اور چیزوں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. یعنی جب اصلاح کرنے لگے تو دیکھنا ہوتا ہے کہ کہاں مارجن کتنا دے سکتے ہیں اور کہاں نہیں دے سکتے. مثلا یہ کہ بڑی اور چھوٹی غلطی میں فرق کرنا آنا چاہیے. پھر اسی طرح خود شریعت نے بھی کچھ باتوں کو کبیرہ گناہ کہا، کچھ کو صغیرہ گناہ کہا، کچھ کو حرام کہا، کچھ کو مکروہ کہا. گویا کیٹیگرائز کیا اس کو، ہر چیز کو ایک ہی زمرے میں نہیں ڈال دیا گیا، سب حرام کے زمرے میں نہیں آتے ہیں. پھر اسی طرح گناہ کے عادی شخص اور شاندار ماضی والے ایسے انسان کے درمیان میں بڑا فرق ہوتا ہے جس کی غلطی اس کی عظیم نیکیوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی. مثلا کسی صحابی سے کوئی غلطی اگر ہو گئی ہے تو وہ اس کے پیچھے اتنے کارنامے ہیں کہ اس کی غلطی ہے وہ والی غلطی نہیں کاؤنٹ کی جا سکتی کہ آپ کہیں کہ جیسے ایک منافق کی غلطی کا کاؤنٹ کیا جائے گا. پھر اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کچھ باتیں ایسی ہوتی تھی جن کی فوری طور پر اصلاح کرنا جو تھا وہ ضروری سمجھتے تھے، لہٰذا آپ فوری طور پر اصلاح کر دیا کرتے تھے. جہاں آپ کو لگتا تھا کہ یہاں پر اگر تاخیر کی گئی تو یہ واقعہ جو ہے یہ دوسروں کے لیے ایک مثال بن جائے گا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ بچے شکایت کرتے ہیں کہ جب فلاں یہ کام کرتا ہے تو آپ اسے تو کچھ نہیں کہتی ہیں، جب میں کرتا ہوں تو آپ مجھے یہ کہتی ہیں. تو دیکھنے کی ضرورت ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے نزدیک کوئی شخصیت محبوب ہے جس کی غلطی جو ہے بڑی غلطی بھی معاف ہو جاتی ہے. تو یہ ایک معیار دینے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ غلطی اتنی بڑی ہے جتنا آپ نے سرزنش کی تھی تو پھر وہ سب کے لیے بھی ایک مثال ہونی چاہیے کہ پھر سب کو بتاؤ کہ کبھی آئندہ دوبارہ کوئی نہ کرے. اور اگر وہ اتنی بڑی نہیں تھی، آپ نے خواہ مخواہ ایک بڑا ایشو کریٹ کر دیا تھا، تو پھر یہ بھی خود سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مجھے کس بات پر کس کو کتنے الفاظ میں کس طرح سے اصلاح کرنے کی ضرورت ہے جس سے دوسرا شخص سمجھ سکتا ہو. کیونکہ بعض دفعہ ہم بہت ہائپر ہو کے بات کرتے ہیں، چھوٹی سی بات کو ایشو بنا لیتے ہیں، حتیٰ کہ دوسرا شخص دلی طور پہ ہم سے دور ہو جاتا ہے. اور سب سے بڑا زوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے دل سے اتر جائیں، چاہے آپ پھر کسی باس کی کرسی پہ بیٹھے ہوں، آپ کسی بہت اعلیٰ عہدے پہ بیٹھے ہوں، آپ صدر اور وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھے ہوں، آپ کو لوگ ہار پھول بظاہر پہناتے ہوں، لیکن آپ لوگوں کے دل سے اتر جائیں، آپ کی محبت ان کے دل سے اتر جائے، اس سے بڑا زوال کوئی نہیں ہے. لہٰذا ہر شخص دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے اس بات کا خیال رکھے کہ ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کا وقار، ایک دوسرے کی محبت نہ جائے اصلاح کے پیچھے. ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے رشتے کھو دیں. کیونکہ بہت دفعہ میں ہم کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا مجھ سے کوئی میرے ساتھ کوئی رہے یا نہ رہے. ہمیں فرق پڑتا ہے، اس لیے کیونکہ ہمیں اصلاح کا اختیار کسی کو ایسے نہیں دیا گیا کہ ہم دوسرے کو تذلیل کریں یا ہم تانا زنی کر کے اس کی دل آزاری کریں، چاہے وہ چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو، یا اس کی بات کو نشر کرتے رہیں. اس کی جو فطری کمزوری ہے، بعض وہ کچھ بچے پڑھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں یا کچھ ایک خاص ایج میں جا کے نیگلیجنس کا شکار ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کو ہر آگے کے سامنے جو ہے وہ عیاں کر کے ان کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں. پھر اسی طرح سے آتا ہے کہ غلطی کے ازالے کے لیے شرعی حکم بیان کرنا. حضرت جرحت سے روایت ہے کہ ان کے پاس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، اس وقت ان کی ران سے کپڑا ہٹا ہوا تھا حضرت جرحت کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ران ڈھانک لو، یہ پردے کے اعضاء میں شامل ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں اصلاح کیسے ہو رہی ہے، گزرتے گزرتے اصلاح ہو رہی ہے. اب صرف گزرے ہیں، کراس کیا ہے، تو اب یہ نہیں وہ آپ کہتے ہیں چلو آرام سے بیٹھیں گے تو بتائیں گے، نہیں. کیوں کیا؟ کیونکہ آپ نے جب دیکھا کہ ایک ایسی چیز ہے جو سامنے کھلی ہوئی ہے اور ابھی ڈھکنا چاہیے اس کو کیونکہ اور لوگوں کی بھی نظر پڑے گی، لہٰذا آپ نے فوراً گزرتے ہوئے ان کی اصلاح کر دی. اسی طرح غلطی کرنے والے کو شرعی اصول کی طرف توجہ دلانا جس کی مخالفت ہوئی ہو، یعنی
جیسے کہ صحیح بخاری میں حضرت جابر سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک غزوہ میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ کے ساتھ کافی تعداد میں مہاجرین بھی روانہ ہوئے، اور مہاجرین میں ایک صاحب ذرا تھوڑا سا مزاحیہ طبیعت کے حامل تھے، تو انہوں نے ہنسی مذاق میں ایک انصاری صحابی کو پاؤں سے ٹھوکر مار دی۔ انصاری صحابی کو شدید غصہ آیا، حتیٰ کہ انہوں نے آوازیں دینا شروع کر دی۔ انصاری نے کہا اے انصاریوں، جیسے آپ کہتے ہیں نا اپنے پارٹی کو اے انصاریوں، دوسرے نے کہا اے مہاجروں، اس طرح کر کے تھوڑا سا ایک تعصب والا ایک انداز جو تھا وہ بن گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا یہ جاہلیت والوں کی سی پکار کیوں؟ پھر آپ نے فرمایا بات کیا ہوئی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہاجر کے انصاری کو ٹھوکر مارنے کی بات بتائی گئی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات بالکل ترک کر دو کیونکہ یہ بات ناپاک ہے۔ یعنی آپ نے وہاں یہ نہیں دیکھا کہ یہ تو انصاری ہیں، ان کا تو مقام بہت اعلیٰ ہے، اور یہ تو مہاجرین ہیں، یہ تو بہت قربانیوں والے ہیں، ان کا تو اعلیٰ مقام ہے، بلکہ آپ نے ان کی دیکھی جو ایک ایسی حرکت دیکھی کہ اس سے تعصب، اس سے دل کی دوری، اس سے ایک کہنا چاہیے کہ پارٹی بازی، فرقہ بازی جہاں جنم لے رہی ہے، تو آپ نے وہاں اس کی فوراً اصلاح کر دی۔ تو اسی یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھنا چاہیے کہ اصلاح کرتے ہوئے کوئی ایسا تعصب یا کوئی ایسی بات نہ آئے جس میں ایک تفرقہ جنم لے نا۔ یعنی بعض دفعہ ہم کہتے ہیں ہماری پارٹی ہماری بات ہم دین کی کر رہے ہیں، لیکن در پردہ مقصد ہوتا ہے اپنی ذات کو، اپنی امام کو، اپنی پارٹی کو اوپر کرنا۔ تو یہ بھی چیز جو ہے وہ اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ پھر اسی طرح غلطی کا سبب بننے والی غلط فہمی کی بھی اصلاح کرنی چاہیے۔ جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ چند افراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے اور امہات المومنین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے بارے میں سوال کرنے لگے، اور جب ان کو بتایا گیا کہ آپ ایسا کرتے ہیں تو ان میں سے ایک نے کہا اچھا میں تو اب کبھی عورتوں سے نکاح نہیں کروں گا کیونکہ آپ کے تو سارے گناہ معاف ہیں، تو لہٰذا ہمیں تو اور محنت کی ضرورت ہے۔ کسی نے کہا میں تو اب گوشت نہیں کھاؤں گا، کسی نے کہا میں تو اب رات کو بستر پہ نہیں سوؤں گا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ نے ان کی اصلاح کی، اور آپ نے اس بات کو بتایا کہ یہ کوئی دینداری نہیں ہے کہ انسان اپنے نفس کو جو ہے وہ کسی مشقت میں ڈالے۔ اب یہاں پہ ان کو غلط فہمی کیا ہو گئی تھی؟ انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ آپ کا مقام تو کہاں سے کہاں ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں تو پھر خود سے کوئی ایسا ایجاد کر لینا چاہیے طریقہ جس میں ہم اور متقی بن جائیں۔ تو یہاں پر آپ نے حالانکہ کہنے کو صحابہ ہیں، نیکی کی بات کر رہے ہیں اور آگے نیکی میں بڑھنا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ نے وہاں ان کو روک دیا اور اس غلط فہمی کا ازالہ کیا کہ نہیں، آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جو شریعت بن چکی ہے اس کو اسی طرح رکھا جائے۔ اگر ہم دیکھیں یہاں پر جو سیکھنے کی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو دوسرے باقی لوگوں کو شریک کیے بغیر آپ نے صرف ان لوگوں سے بات کی جن کی یہ بات آپ تک پہنچی تھی۔ بعض دفعہ ہم ایک بات کی اصلاح کرنے سے پہلے یعنی براہ راست اس کو تو بتاتے ہی نہیں ہیں جس نے وہ بات کی ہے یا جس کی غلطی ہے، ساری دنیا کو پتا ہوتا ہے، ہیڈ کو پتا ہوگا، باس کو پتا ہوگا، سی ای او کو پتا ہوگا کہ کتنے کون سا جو ورکر ہے وہ نالائق ہے، وہ چھٹیاں بہت کرتا ہے، ٹائم پہ نہیں آتا، سوائے اس شخص کے جو یہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ والی چیز ہے کہ اگر آپ کو کسی کی اصلاح کرنی ہے تو براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں سے مسئلہ بیان کیا، جا کے 8 لوگوں کو نہیں بتایا کہ دیکھو ذرا ان کا حال کیا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جب آپ نے لوگوں کے سامنے آپ بیان کرتے کوئی ایسی بات جو سب کی اصلاح کے لیے ہوتی، تو آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسا اور ایسا کرتے ہیں۔ آپ کبھی نام لے کر مینشن کر کے کسی کو کسی چیز کی اصلاح نہیں کرتے تھے کیونکہ لوگوں کی عزت نفس کا بھی خیال کیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اچھے یا نیک لوگ ہوتے ہیں، کامیاب لوگ ہوتے ہیں، اگر آپ کو ان کی کوئی بات پتہ چلتی ہے تو آپ اس کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں کہ وہ شخص کیسی زندگی گزارتا ہے کہ اس کی زندگی میں اتنا اور اتنا تقویٰ ہے لیکن اس کا مقصود جو ہے وہ ریاکاری نہ ہو، تو اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح نصیحت اور بار بار تخویف کے ذریعے سے غلطی کی شدت کا احساس دلانا، کیونکہ ایک دفعہ صحابہ کرام تھے اور وہ ایک علاقے میں گئے اور وہاں پر انہوں نے جب حملہ کر دیا تو جب انہوں نے تلوار اٹھائی تو سامنے والے نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن انہوں نے یہ سوچ کر کہ شاید یہ تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے، لہٰذا انہوں نے پھر بھی وار کر دیا۔ تو اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی کہ ایسا ہوا ہے تو آپ نے اس کی سرزنش کی اور آپ نے پوچھا کہ تم نے جب دیکھ لیا تھا کہ وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں تم نے پھر کیوں ان کو قتل کیا؟ تو انہوں نے اسی وضاحت کی کہ ہم سمجھے کہ شاید یہ خوف سے پڑھ رہا ہے، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ اس دل میں کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار مجھے یہی بات فرماتے رہے، حتیٰ کہ میں نے تمنا کی کہ کاش میں آج کے دن سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا۔
یعنی بعض دفعہ کسی کو غلطی کا احساس، کیونکہ بہت بڑی بات ہوتی ہے وہ، کسی کے خاص طور پہ کسی دوسرے کے حق میں کمی بیشی کرنا، کسی دوسرے کا نقصان ہو جانا، تو اس میں آپ جو تھے وہ اس کا احساس شدت سے دلا رہے تھے کہ ایسا کیوں کیا گیا. کہاں یہ حال ہے کہ ہم بڑے آرام سے دوسروں کے بارے میں فتویٰ دے دیتے ہیں. مجھے تو صاف پتا تھا پہلے سے کہ یہ تو ایسا ہی ہوگا، مجھے تو صاف پتا ہے اس کی نیت ہے ہی نہیں صلح کرنے کی، مجھے پتا ہے یہ گھر تو بسے گا ہی نہیں، یہ تو فلاں ایسا ہوگا. تو یہ بات یاد رکھیے کہ یہ جو ہے نا کہ دل کے معاملات پہ بدگمانیاں کر کے فتوے دینا اور پورے فیصلے چکا دینا، تو اس سے ہی بچنے کی ضرورت ہوتی ہے. بعض دفعہ کوئی شخص جو ہے اس کے گھر کے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو اگر صلح کی طرف جانے سے پہلے وہ بگاڑ کا شکار ہو جاتے ہیں. اسی طرح یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے اور وہ ندامت کا شکار ہو یا اسے احساس ہو جائے تو پھر اس پر شفقت کا اظہار کرنا چاہیے. یعنی بلا وجہ لوگوں کو کیونکہ ہمارا رویہ ہی ہوتا ہے کہ کوئی سوری کرنا چاہ رہا ہو تو ہم اور سر چڑھ جاتے ہیں اور ہم پچھلے کھاتے کھولنے لگتے ہیں. کیوں؟ تمہیں احساس ہو گیا، آخر آج احساس ہوا ہے، تم نے فلاں دفعہ میں یہ کیا، فلاں دفعہ میں ایسا ہوا. تو جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی شخص آگے بڑھنا چاہتا ہے اور اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو بالکل ایسے انجان بن جائیں جیسے آپ کو اس کی زندگی کا کوئی چیپٹر نہیں پتا، اور اتنے شفیق ہو جائیں کہ جیسے آپ کہیں کہ اسی بات کے تو منتظر تھے کہ یہ شخص لوٹ آئے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو حدیث بیان ہوتی ہے کہ جس میں ایک شخص ہے کہ جو توبہ کی طرف آتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے اتنا یعنی خوش ہوتے ہیں جیسا کہ ایک شخص صحرا میں جائے اور اپنی اونٹ سامان سمیت اس کا سب کچھ گم ہو جائے اور وہ سمجھے کہ میں ہلاک ہونے والا ہوں، لیکن اچانک اس سے اونٹ سامنے آ جائے، تو اس سے بھی زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کی توبہ سے خوش ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ محبوب رکھتے ہیں اس شخص کو جو توبہ کرنے والا ہے. لہٰذا اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اور یہ کیا خوبصورت بات ہے کہ اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں محبوب ہو یہ عمل کہ ہم لوگوں کو معاف کر دیں. اور اسی لیے یہ اللہ سے توقع رکھے کہ آج میں اگر لوگوں کو معاف کروں تو کل اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے گناہوں کو بھی معاف کرنے والا ہوگا. لہذا کسی کو خطا کار سے ٹھہرانے میں جلدی کا مظاہرہ نہ کریں، بدگمانی کا مظاہرہ نہ کریں، پھر اسی طرح لوگوں پہ فتوے جاری نہ کریں، لوگوں کے لیے توبہ کے دروازے بند نہ کریں، اپنی زندگی میں لوٹنے کے دروازے بند نہ کریں، محبت کے دروازے بند نہ کریں. کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے قطع رحمی کا انداز ہو جائے، یا پھر کوئی ایسی بات ہو جائے کہ جو شخص زندگی میں آپ سے جب جدا ہو تو پھر وہ کبھی دوبارہ نہ مل سکے. سب انسان خطا کار ہیں اور بہترین وہ ہیں جو لوٹ جانے والے ہیں، جو رجوع کرنے والے ہیں. لوگوں کے رجوع کو آسان بنائیں، اپنے رویوں کو نرم بنائیں، عاجزی اختیار کریں اور لوگوں کے ساتھ وہ رویہ اختیار کریں جو آپ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے ساتھ کرے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف کرے، عزت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، اور ہمیں دوسروں کے قصور معاف کرنے والوں میں شامل کر دیں. آمین رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین. اتنی اچھی دعاؤں کے لیے اور جزاکم اللہ خیرن. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ کے جو بھی سوالات ہیں آپ ضرور پوچھیں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. تو پہلا سوال یہاں پہ کسی نے کیا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ نصیحت ہمیشہ اکیلے میں کی جائے، جبکہ میں نے سنا ہے کہ جب غلطی سر عام ہو تو اصلاح سر عام کی جائے. تو رہنمائی فرمائیے. جی یہی بات ہے. ابھی ہم نے جو سیرہ کے واقعات سے سیکھا کہ ایک شخص ہے جو اگر سامنے کوئی ایسی غلطی کہ جیسے نماز کی بات ابھی آپ نے سنی کہ وہ شخص نماز میں باتیں کر رہا تھا کیونکہ اس کے معلوم نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت نماز کے بعد سب لوگوں کے سامنے، کیونکہ اس نے سب کے سامنے وہ حرکت کی تھی، تو آپ نے وہی آرام سے نرم الفاظ میں اس کی اصلاح کر دی. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ خاموش رہتے تو کوئی شخص سمجھتا کہ اچھا نماز میں شاید باتیں کرنا آپ سے اجازت ہو گئی ہے. اور اسی طرح دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آپ کا دوسرے سے تعلق کیا ہے، آپ کا مقصود کیا ہے. یعنی سامنے بات کرنے سے کیا اصلاح ہوگی یا اکیلے میں بات کرنے سے اصلاح ہوگی، تو یہ دیکھنا بہت اہم ہے. کیونکہ اصل چیز ہے کہ اصلاح ہو جائے اور ایک عزت نفس بھی باقی رہ جائے. تو وہ یہ ہر شخص فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اگر میں نے سب کے سامنے بات کی یا اکیلے میں کی، اور کس الفاظ میں کی، کس انداز میں کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال ہے، ایک شخص ہے جس کی عادت ہے چیخنا چلانا اور اپنی غلطی کو ایکسپٹ نہیں کرنا،
اور اگر اس کو اگنور کر دیا جائے، جیسے ابھی حدیث کی بات کی گئی کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ابو بکر صدیق اور ایک شخص کے درمیان ڈسپیوٹ تھا، لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تو آپ وہاں سے چلے گئے. لیکن اگر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں، کوئی شخص اگر ہیبیچوئل ہو اور اس کی یہ عادت کہ وہ مستقل بلا وجہ یا بغیر وجہ کی کوئی بات بناتے ہیں اور اس کے اوپر سیکھنا چلانا اور لڑنا جھگڑنا اسٹارٹ کر دے، تو کیا اس کو روکا جائے جبکہ بچے اس کی صحت پر ہو رہے ہوں، اور کس حد تک اس کو روکا جائے؟ یعنی اگر وہ بہت اگریسو ہو تو کیا جواباً اگریسو ہونے کی اجازت ہے، اتنا ہی اگریسو جتنا وہ شخص ہو رہا ہے کیونکہ اس کی عادت ہے؟ دیکھیے ہمیشہ نا دوسروں کی نفسیات کو سمجھنا بہت اہم کام ہوتا ہے. یوزلی ہم جب ایسے لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں جو کہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے، جو بد اخلاق ہوتے ہیں، کیونکہ بد اخلاقی اسی لیے ایک جرم کی سی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ یہ شخص جو یہ ایسی چیز ہے جو دوسروں میں منتقل ہو جاتی ہے، یعنی حسن خلق بھی ایسی چیز ہے جو بڑے آرام سے دوسروں میں منتقل ہو جاتا ہے، اور بد اخلاقی بھی ایسی چیز ہے. تو اس صورت میں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ شخص ایسا کیوں کرتا ہے. کیا وہ کسی ذہنی تناؤ کا شکار ہے، یا اس کی تربیت کا جھول ہے، یا وہ کسی اور بات پہ تنگ ہے لیکن وہ غصہ کسی اور طرح نکالنا چاہتا ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے مرد حضرات ہوتے ہیں باہر کوئی نقصان ہو گیا، باہر جھگڑا ہو گیا، جب گھر آتے ہیں تو اپنا غصہ اپنے بیوی بچوں پہ نکالنے لگتے ہیں یا چیخنا چلانے لگتے ہیں. تو بعض دفعہ ان کو کسی سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اس تناؤ کو دور کرنے کے لیے دوا کی ضرورت ہوتی ہے. یا بعض دفعہ اگر وہ اپنے گھر والوں کی نہیں سمجھ رہے، خاص طور پہ بیوی کی بات کم ہی سمجھ میں آتی ہے مردوں کو، تو اس صورت میں پھر کسی ایسے سمجھدار شخص کو انوالو کرنے کی ضرورت ہے جس کی بات وہ بہتر طور پر سمجھ سکیں. دیکھیں اب اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے والدین یا اس کے والدین ہوں، کیونکہ بعض دفعہ ان کی بات بھی نہیں سمجھ میں آتی. دیکھنا یہ ہوتا ہے یہ کس کی بات بہتر سمجھ سکتا ہے. کسی دوست کی بات اس کو زیادہ سمجھ میں آتی ہے، کسی کزن کی بات سمجھ میں زیادہ آتی ہے، تو اس کے ذریعے اپروچ کر کے بھی اس کی اصلاح کی جا سکتی ہے. ورنہ انسان پھر بعض دفعہ خود اس رویے کا شکار ہو جاتا ہے جو وہ گھر کا ماحول دیکھ رہا ہوتا ہے. اور اللہ سے دعا ضرور کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اچھا اخلاق عطا فرما اور اس کی بد اخلاقیاں دور کر دے. اگلا سوال ہے کہ اگر کوئی آپ کی اصلاح کرے مگر ہمیشہ آپ کی تذلیل بھی کرتا ہو تو آپ سن تو لیتے ہیں مگر اس شخص کے لیے دل میں نفرت آتی ہے، تو اس صورتحال میں نصیحت سننے والا کیا کرے؟ ابھی دیکھیے یہ سارے پوائنٹس اس میں کور ہو گئے ہیں کہ تو جو اصلاح کا انداز ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. اسی لیے کہا گیا قرآن مجید جو فرماتا ہے کہ جو واز ہے، نصیحت ہے، حالانکہ وہ شریعت کی بات ہے لیکن اس کے لیے حسنہ انداز اپنایا جائے اور ایک اچھے طریقے اختیار کیا جائے. تو میرے خیال ہے ایک تو تربیت کی ضرورت ہے، جیسے کہ ابھی اللہ نے ہمیں موقع دے دیا یہاں بات کرنے کا، تو لوگوں کو علم سے جوڑیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس صورت میں آپ تھوڑا سا اس کو یہ مارجن دے دیں کہ اس کو شاید اس نے یہ لیکچر نہیں سنا جو آج آپ نے سن لیا. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر تو وہ بات درست ہے جو وہ آپ کو کہہ رہا ہے، ہاں لہجہ صحیح نہیں تھا لیکن بات ویسے صحیح کہہ رہا تھا، تو اس صورت میں کوشش کریں کہ میں اپنی اصلاح کر لوں. اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس کا چیز آپ کو تکلیف دیتی ہے تو اس صورت میں جب نارمل حالات ہوں، اس وقت میں نارمل حالات میں آپ کبھی ان کو آرام سے بیٹھ کے کہیے کہ میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے گائیڈ کر دیا تھا، میری غلطی بتا دی تھی، لیکن میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ مجھے یوں کہتی تو مجھے شاید زیادہ بات سمجھ میں آتی. اگر کوئی مجھ سے اس طرح ہارش لہجے میں بات کرے تو مجھے بہت تکلیف ہوئی آپ کی طرف سے. تو بعض دفعہ دوسرے شخص کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کا لہجہ یا اس کی ٹون کس طرح اذیت دیتی ہے، کیونکہ وہ عادی ہوتا ہے اسی ٹون کا. جیسے آپ دیکھیں کچھ لوگ جو ہارش طبیعت کے ہوتے ہیں وہ عام بول رہے ہوتے ہیں لیکن دوسرے کو لگتا ہے کہ لٹ مار کے بات کر رہے ہیں. تو بعض دفعہ کسی کو احساس نہیں ہوتا تو آپ ایک اچھے انداز میں ان کو بتا سکتے ہیں، فیڈ بیک دے سکتے ہیں. جی ایک بچی ہے، ان کا ماشاءاللہ وہ بہت ٹیلنٹڈ تھی اور ہیں بھی، لیکن ان کے اوپر پیرنٹس کی سائڈ سے بہت زیادہ تنقید ہوئی اصلاح کے نام پہ. تو وہ اب اس طرح سے ہو گئی ہیں کہ جیسے بہت زیادہ سیلف ڈاؤٹس کا شکار ہیں اور اپنے بارے میں بہت زیادہ گلٹس اور فیلئر کا احساس بہت غالب آ گیا ہے کہ میں فیلئر ہوں، میں کچھ کر نہیں سکتی، اپنے محاسبے میں بھی، عمل میں بھی، اور دین دنیا دونوں کاموں میں نا. تو ان کی اگر اصلاح کی جائے تو یا تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے ان کے اوپر سے بات وہ گزر رہی ہے کہ جیسے وہ ہاں بس خاموشی سے اس کو سن رہی ہیں، بغاوت کی سی فیلنگ آتی ہے. تو ان کی کیسے اصلاح کی جائے؟ ان کی جو ایک ہوتا ہے ہم صرف لفظوں میں دوسرے کو کہتے رہتے ہیں نہیں نہیں تم بہت اچھی ہو، ایک ہوتا ہے جو پریکٹیکل لائف میں ان کی اچیومنٹس ہیں. مثلا یہ کہ آج اس نے کھانا بنایا ہے
آپ اس کھانے کو دیکھ کے کہتے ہیں زبردست کھانا بنایا. بھئی کیسے بنایا؟ مجھے بھی ترکیب بتاؤ، یہ تو بہت اچھا بنایا. کسی کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے کوئی بہت بڑی اچیومنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم عمومی طور پر جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں ہم ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. مثلاً کوئی اچھا لگ رہا ہے، آج آپ کا ڈریس بہت اچھا لگ رہا ہے، آپ کے کپڑے بہت اچھے لگ رہے ہیں، کھانا بہت اچھا بنا ہوا ہے، آج گھر بہت صاف ہے، آج یہ بہت اچھا ہے. ہمیں عادت ہی نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو وہ کانفیڈنس دیں کہ اگر کوئی شخص ہمارے لیے کچھ کر رہا ہے تو ہم اسے اظہار کریں، لفظوں میں بتائیں کہ آپ بہت کچھ کر رہے ہیں میری لائف میں. یا کیونکہ جیسے ہاؤس وائفز ہوتی ہیں عموماً ان کو بھی یہ جملے سننے کو نہیں ملتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، بلکہ وہ جو کمی بیشی رہ جاتی ہے وہی ستائی جاتی ہے کہ یہ بھی نہیں تھا اور وہ بھی نہیں تھا. تو جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا لوگوں کی زندگی میں، کانفیڈنس وہاں سے بنتا ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت اعلیٰ ڈگری لے گی تب آپ انتظار کریں کہ اسے لگے. تو دیکھیں وہ کیا کرتی ہیں، جو کرتی ہیں جو پریکٹیکل ہے ان کا، اس کے اندر سے ان کو یہ بتائیں کہ دیکھیں یہ جو آپ نے کیا نا یہ بہت اچھا کیا. اور کسی طرح کا بھی مشورہ لے لینا، آپ بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہیے لیکن اس کے باوجود ان کو مشورے میں شامل رکھنا. شاپنگ پہ ساتھ لے جانا، تم بتاؤ کیا لینا چاہیے، مجھے تو بالکل نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا کیا لینا چاہیے. تو اس طرح کیا ہے کہ آپ بیسیکلی ان کی تھراپی کر رہے ہیں، اس مائنڈ تھراپی، اور وہ جو گلٹ ہے وہ نکال رہے ہیں. اور جب 4 دفعہ کوئی ایک شخص دیکھتا ہے نا کہ میری بات سنی گئی، مانی گئی، لوگوں نے اپریشیٹ کیا، تم نے تو مجھے بہت اچھا گائیڈ کر دیا، مجھے پتا نہ چلتا کہ میں کون سا سوٹ لوں، وہی زبردست ہو گیا. تو پھر وہ آہستہ 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 اس کی جو سیلف اسٹیم ہے جو کہ ڈیمیج ہو گئی ہوتی ہے، وہ عزت نفس اصل میں بحال ہونا شروع ہوتی ہے، تب اس کے اندر کانفیڈنس آتا ہے. کسی کا سوال ہے کہ بعض مرتبہ والدین اولاد کی اصلاح سے پہلے 10 باتیں سناتے ہیں کہ تم فلاں ہو، نہ اہل ہو، یہ ہو وہ ہو، تو ان باتوں کے بعد بچہ نصیحت سننے کے قابل نہیں رہتا، تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ یہ تو ہم ویسے سوالوں کے جواب ہمیں اس لیکچر میں دیے جا چکے ہیں. وجہ وہی ہوتی ہے کہ صبر کا نہ ہونا، تحمل نہ ہونا، برداشت میں کمی کا ہونا، یا لوگوں سے توقعات بہت زیادہ لگا لینا. مثلا ہمیں اولاد سے توقع ہوتی ہے کہ اس کو چاہیے کہ یہ ایسا اور ایسا کرے، اس کے اوپر ہم پیسہ لگاتے ہیں، اس کو چاہیے کہ یہ فرسٹ پوزیشن لے، ہم اس کو اتنا وقت دیتے ہیں، گاڑیاں آگے پیچھے دوڑتی ہیں ان کے لیے، ڈرائیور ہم نے رکھے ہیں، ان کو چاہیے کہ ہمیں ڈاکٹر بن کے دکھائیں. تو بعض دفعہ جو ابھی ہم نے ساری بات کی کہ لوگوں سے توقعات کو وابستہ نہ رکھیں جسے وہ پورا نہ کر سکیں، ان کی فطری جو کمزوریاں ہیں، یعنی بچے کو بچہ سمجھیں، ٹین ایجر کے مسائل کو سمجھیں کہ یہ ہوگا، گزر جائے گا ٹائم. تو اس صورت میں کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی والدین کی بھی اور بچوں کی بھی. لیکن اس صورت میں بس یہی ہوتا ہے کہ کوئی سمجھدار آدمی ان کو سمجھائے کہ بچوں کے معاملے میں ہم بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں اور جلد باز بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے والی بات ہے. آپ بھی تھوڑا سا والدین کو انڈرسٹینڈ کیا کریں کہ ان کی جو پریشر ہوتے ہیں وہ بڑا مشکل سے کما کے لاتے ہیں، وہ بڑا مشکل سے اس معاشرے میں ایک مقام حاصل کرنے کے لیے آپ کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں. تو ان کی وہ جو توقعات ہیں ان پہ پورا اترنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ والدین کا جو احسان ہے، جو ان کی محنت ہے، اسٹرگل ہے، وہ بے لوس ہوتی ہے اور بہت انتھک ہوتی ہے. یعنی کہ آپ سوچیں کہ اپنی جوانی، اپنا سب کچھ دے دینا، مال حاضر کر دینا، بڑھاپے کو پہنچ جانا، تو اتنا تو حق بنتا ہے کہ وہ آپ سے کچھ نہ کچھ تو توقعات کر سکیں. اور اگر آپ محنت کریں، توجہ دیں، خدمت کریں، تابع دار ہو جائیں، آپ یقین جانیں ان کے بہت سارے شکوے ختم ہو جائیں گے. بعض چیزیں صرف اپنے رویے سے ہی اصلاح کر لیتی ہیں، ضروری نہیں ہوتا اس کے لیے آپ اے لیول میں بہت اے لے کر آئیں. بعض دفعہ صرف آپ کا ہمبل ہونا، تابع دار ہونا، ایک اچھی اولاد ہونا بھی آپ کے لیے بہت اچھے کاموں کو آسان کر دیتا ہے. تو اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے گھر کے معاملات میں کسی کو نہیں کرتے، بعض ایسی ہوتی ہے جن کے شوہر تھوڑے اسٹرکٹ ہوتے ہیں اور وہ اس طرح اجازت نہیں دیتے، تو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ عورتیں جو ہوتی ہے دوسری عورت کو رول ماڈل بنا کے ان کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یا وہ بھابھی یا وہ کزن میری ایسے کہہ رہی تھی تو اس طرح بچوں کے ساتھ کرو، اس طرح گھر میں کرو. تو اس سے بہت سے جو جینٹس ہوتے ہیں نا وہ ہائپر ہو جاتے ہیں، یا ان کو کہتی ہے ان کا ہسبینڈ وہ لے کے دے رہے ہیں، آپ ہی نہیں لے کے دیتے، یا مجھے بھی لے کے دے. جب باتیں سامنے آتی ہیں، آپ نے نہ ان کو کوئی مشورہ دیا ہوتا ہے، نہ آپ نے ان کو کہا ہوتا ہے کہ اپنے گھر کو یا گھر کے ماحول کو ایسے لے کے چلو. تو اگر آپ ان کے ہسبینڈس کے سامنے اس کی باتوں کی وضاحت کرتے ہیں تو وہاں میاں بیوی کا ریلیشن خراب ہوتا ہے. لیکن اگر آپ وضاحت نہیں کرتے تو آپس میں رشتے خراب ہوتے ہیں کہ یہ عورت جو ہے ہمارا گھر خراب کر رہی ہے یا میری بیوی کو بڑکا رہی ہے. تو ایسی صورت میں پھر کیا کرنا چاہیے؟
اس صورت میں ایسے لوگوں سے بچ کے چلنا چاہیے، کیونکہ ہم جب گھروں میں رہتے ہیں، خاندان میں رہتے ہیں، تو ہمیں لوگوں کی عادات کا پتہ ہوتا ہے کہ کون شخص ایسا ہے. اس صورت میں ایسے لوگوں سے بہت محتاط بات کی جائے. مثلاً یہ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو آپ سے بات کہلوائیں گے. مثلاً یہ دیکھیں نا بھابھی، ایسا ہونا چاہیے نا کہ شوہر کو چاہیے نا کہ مجھے یہ دلا دے، ہے نا. اب آپ نے ذرا سی اگر ہاں کہہ دی نا، ہاں ویسے یہ تو ہونا چاہیے، اب حالانکہ آپ مشورہ نہیں دے رہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، آپ کی ہاں کو پکڑیں گے اور جا کے دوسرے کے کاپی پیسٹ کر دیں گے. آپ کو پتا ہے آج وہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ آپ کو مجھے یہ دلانا چاہیے، اصل میں وہ یہ کہہ رہے تھے. تو ایسے لوگوں کے سامنے آپ بہت محتاط گفتگو کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے یہ جا کے اب یہ بات یوں کرے گی، تو آپ کہتے ہیں کہ میرا نہیں خیال ہر شخص کا، ایک سمجھدار عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے جو شوہر ہے اس کے حالات کو سمجھ کے معاملہ کرے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان پہ پریشر نہ دیں. آپ بالکل وہ الٹ بات کریں جو وہ آپ سے نکلوانا چاہ رہی ہیں. آپ اس میں وہی اصلاح والی بات کریں جو ان کی طبیعت کے مطابق ان کی اصلاح ہونی چاہیے. ان کے ساتھ کوئی ایسی گفتگو نہ کریں جو وہ پکڑ کے ریکارڈ جو ہے وہ میں لے آئیں اور آپ کو وہ نہ ہو. اور اس صورت میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان کے ہسبینڈ آپ سے متنفر ہو رہے ہیں ایک خاندان ہونے کے ناطے سے، تو اس صورت میں باتوں میں اگر کبھی کہیں بیٹھے ہوں تو اس صورت میں آپ ویسے ہی جنرل بات کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ بھئی میں تو ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں، سب لوگوں سے کہتی ہوں کہ شوہر کے حالات کو سمجھنا چاہیے، جو اس کی حیثیت اس کے اندر رہنا چاہیے. میں تو بالکل نہیں یہ پسند کرتی کہ کوئی ایسی بات کی جائے یا مطالبے ایسے شوہر سے کیے جائیں، کیونکہ یہ تو پھر ناروا بوجھ ہوگا نا اگر ہم ایسا کریں گے. اکثر عورتیں ایسے کرتی ہیں جو کہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا ایسا کیوں کرتی ہیں. اب آپ نے ایک سرے عام ایک ایسی جنرلائز بات کہہ کے اپنی سوچ کا اظہار کیا جو کہ ان کے شوہر سن رہے ہیں کہ اچھا آپ کی سوچ یہ ہے، جبکہ میری بیوی تو کہہ رہی تھی آپ کی سوچ کچھ اور ہے. تو اس طرح آپ اپنی بات دوسرے کو کنوے تو کر رہے ہیں، لیکن براہ راست آپ یہ نہیں بتا رہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا یا یہ میری اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. ایک شخص جو بات بات پہ ناراض ہو جاتا ہے اور خاندان میں یعنی خاندان میں سے کوئی ایسا انسان جو بات بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں اور راضی کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ ملنا نہیں چاہتے، تو اسی میں 2 سال گزر جائیں تو کیا کیا جائے؟ وہ بہت بدگمان رہتے ہیں اور خاندان میں کسی نہ کسی سے ان کی جو وائف ہے وہ کچھ اور یعنی جیسے بھڑکاتی رہتی ہیں. تو وٹ ٹو ڈو؟ دیکھا جائے کہ بدگمانی کی بنیاد کیا ہے. ان کی فطرت ہے کہ فطرتاً وہ ہر ایک کے ساتھ ایسی ہیں. کچھ لوگ جب ایسے ہوتے ہیں وہ ہر کسی پہ شک کرتے ہیں، کوئی ایک بھی نہیں چھوٹتا ان سے، یا وہ صرف آپ سے ایسے بدگمانی ہیں. اور پھر بعض دفعہ ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ فلاں ٹائم پہ مثلا جیسے شروع کے جو ریلیشن ہوتے ہیں دیورانی جٹھانی کے یا اس طرح کے، تو ان میں کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جو انسیکیور فیل کرتا ہے. بعض دفعہ آپ دیکھیں کچھ جٹھانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جب وہ دیورانی آ جائے نا تو وہ انسیکیور فیل کرتی ہیں کہ شاید ہماری اب ویلیو ختم ہو جائے گی، تو وہ اس قسم کی حرکتیں کرنے لگتی ہیں، لگائی بجھائی کا کام کرنا، لوگوں کے درمیان میں بدگمانیاں پیدا کروانا. تو اس صورت میں اگر تو وہ اس دور کی باتیں چلی آ رہی ہیں اور آج 20 سال گزر گئے پھر بھی نہیں مسئلے حل ہو رہے ہیں، تو پھر اور آج کوئی نئی بات نہیں ہوئی ہے، وہ پرانی ہی چل رہی ہے، تو اس صورت میں کوشش کی جائے کہ آپ تھوڑا سا ایک اس کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کر لیں. اور اگر ان کی بدگمانی ہے تو اسے جانیں کہ وہ کیوں ہے ان کی بدگمانی آپ سے. کیا ذاتی طور پہ کوئی ہوا تھا ایسا واقعہ جس کی وجہ سے ایسی بات ہے؟ تو اس صورت میں بھی آپ اپنے طور پر ایک اچھا رویہ اختیار کرنا یا ان کی جو بھلائی خیر ہے وہ جب آپ جب دوسروں کے سامنے انہی لوگوں کے سامنے بیٹھیں جہاں وہ آپ کی برائی کرتے ہیں، آپ ان کی تعریف کریں. تو لوگوں کو صاف سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جب وہ شخص بیٹھتا ہے وہ تو آپ کی بڑی برائی کرتا ہے، جب یہ بیٹھتی ہیں تو یہ تو ایک لفظ نہیں کہتی ہیں، تو معاملہ ہے کیا؟ تو چیزیں اپنی ازداد سے درست ہوتی ہیں، یعنی جہاں پر برائی ہو وہاں اچھائی کر دی جائے. میری فیملی میں میرے ساس سسر اور میرے تھوڑے ریلیٹیوز وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور شرک کے بارے میں نے کافی بار بتایا ہے، پردے کے بارے میں بتایا ہے. تو پہلے تو میں پیار سے ہی بتاتی ہوں. تو ابھی مجھے کچھ پلیز بتائے کہ ان کو ابھی 9 سال ہو گئے میری میرج کو، تو کیسے سمجھایا جائے ان کو؟ آپ کو خود کیسے پتا چلا تھا کہ یہ شرک ہے اور یہ ہے سب کچھ؟ آپ کو کیسے پتا تھا؟ جی سسٹر، میں نے تو خود جیسے کوشش کی ہے آن لائن کلاسز لگانے کی، یا میرے پیرنٹس کی سائڈ سے تھوڑا ہمیں شروع سے ہی بتایا گیا ہے، تو اس وجہ سے جی اس کا مطلب ہے سیکھتی رہے ہیں کہ ہاں جی نئے طریقے سے جیسے بھی پتہ چلے، جہاں سے بھی پتہ چلے وہاں سے سیکھ لیتے ہیں. جی تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ نے علم سیکھا تو آپ کو پتا چلا ہے. تو جیسے ابھی ہم نے یہ لیکچر میں بھی بات سنی کہ دوسروں کو مارجن دینا چاہیے ان کی لا علمی کا.
یعنی ہم کسی ایسے شخص سے جس کو شرک ہی کا نہیں پتا، یعنی آپ لاکھ کہیں کہ شرک نہ کریں، وہ کہیں گے وہ کیا ہوتا ہے، شرک ہوتا کیا ہے انہیں یہی نہیں پتا. کیونکہ کوئی بھی مسلمان ہونے کے بعد عام آدمی یہ نہیں سوچ سکتا کہ اسلام لانے کے بعد بھی شرک ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ باتیں ہمیں قرآن اور حدیث سے پتہ چلتی ہیں. تو جس کی زندگی میں وہ علم ہی نہیں ہے اسے کیا پتا کہ وہ کیا بات ہو رہی ہے. تو اس لیے لوگوں کو علم سے جوڑیں، کیونکہ بعض دفعہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا، میں نے اتنی دفعہ، تو میں ہوں کون اور پھر میرا بتانا کیا ہے؟ کیا آپ نے ان کو قرآن کی آیتیں بتائی تھیں یا ان کو احادیث سنائی تھی بتانے سے جب آپ بتا رہی تھی؟ کیا آپ نے ان کو وہ ماحول دیا جس میں وہ بات کو بہتر طور پر سمجھ سکیں؟ کیونکہ آپ کی تو اپنی حیثیت کیا ہے. دیکھنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم ہوتے ہیں تو ہم تو اور بھی 10 باتیں بہت کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کیا ضروری ہے کہ وہ ہماری یہ بات بھی مانے؟ تو اس کے لیے ایک بنیاد ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں آج میں نے ایک حدیث پڑھی، مجھے اس میں ایک چیز یہ نظر آئی، تو پھر ہم حدیث کا حوالہ دیں گے کہ آج میں نے ایک حدیث پڑھی، مجھے اس میں یہ بات نظر آئی. اور ہمیشہ اپنے اوپر بات لے کے بات کریں تو زیادہ سننا آسان ہوتا ہے. جب ہم بہت دوسرے کے لیے ایک معلم بن جاتے ہیں، خاص طور پہ گھر میں، اور شوہر کو بھی نہیں بات سمجھ میں آتی، بچوں کو بھی نہیں سمجھ میں آتی، کیونکہ ہم ان کے ٹیچر نہیں ہوتے نا، تو اس لیے ہمیشہ بات کرنے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ دوسرے کا مزاج کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اسے بات کس طرح کہوں تو زیادہ سمجھ میں آئے گی. مثلا کوئی لیکچر فارورڈ کر دوں تو وہ سن لے گا، میری بات تو نہیں ہے، اتنی سالڈ نہیں ہے. کیا اگر میں اس کو یہ حدیث فارورڈ کر دوں تو اسے زیادہ سمجھ میں آئے گی کیونکہ وہ ہے. تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے لیے بہتر راستہ کیا ہے جس سے وہ بات کو سمجھ سکیں، اور علم حاصل کیے بغیر یہ بات سمجھنا ناممکن ہے. صرف ہمارے منہ سے بار بار کہنا یہ شرک ہے، نماز نہیں پڑھتے، یہ نہیں کرتے، نہیں تو سن لیا، کرنا کیا ہے اور کیوں کرنا ہے، اصل اس کا جواب چاہیے. تو اس لیے کوشش کیجیے کہ آپ کے گھر میں تھوڑا سا علمی ماحول ہو. مثلا آپ لیکچر سن رہی ہیں، ذرا سا اونچی آواز میں لگا لیں تاکہ ان کے کان میں بھی بات چلی جائے، تو اس سے انشاءاللہ تعالی وہ بہتر ہوتا جائے گا. اور جب تک آپ توحید نہیں بتاتے نا، شرک کا سمجھ میں نہیں آتا، یعنی وہ کیا ہوتا ہے شرک آپ کے گھر میں جو ہو رہا ہے وہ کس قسم کا ہو رہا ہے. مثلا آپ کہتی ہیں کہ یہ مزار پہ جاتے ہیں یا دعائیں وہاں سے مانگتے ہیں یا اپنے پیر کی بات مانتے ہیں، دیکھیں یہ کرتے ہیں، تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ سینیریو کیا ہے جس کو آپ شرک کہہ رہی ہیں اور جس سے آپ ان کو بچانا چاہ رہی ہیں. فیملی میں کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ دوسروں کا دل خراب کر دیتے ہیں، لیکن خود جب ان میں جاتے ہیں تو وہ اچھا سیٹ رہتے ہیں، جس سے رشتے خراب ہو جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں اور ناراضگیوں کو کیسے ڈیل کیا جائے؟ جس کو چغلی کہتے ہیں کہ دو لوگوں کو لڑا دینا اور خود اس کے سامنے بھی اچھا بن جانا، خود اس کے سامنے بھی اچھا بن جانا. تو ایسے لوگوں سے محتاط رہنا اس کا علاج ہے. یعنی اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ شخص ایسا ہے تو اسے ایک طرح سے اس طرح ڈیل کرنا کہ جس میں آپ کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے یہ شخص کیا ہے نا، تو آپ اگر اس آپ کے سامنے کسی اور کی بات کرے تو یقین جانے کہ وہ آپ کی باتیں دوسرے کے سامنے کرتا ہے. تو اس صورت میں اس کو دوسروں کی باتیں نہ سنیں، کبھی بھی دوسروں کی برائیاں چسکے لے کے نہ سنیں. وہ آپ کو خبر دے رہا ہے کہ آپ کو پتا ہے فلاں شخص کے گھر میں کیا ہو رہا ہے اور آپ کے بارے میں وہ کیا، تو ایسے شخص سے محتاط رہیں. ان سے کہ اچھا وہ ایسا کوئی بات ہو رہی تھی، میں ان سے پوچھوں گی. وہ کہے گا نہیں میرا نام نہ لیجیے گا، نہیں آپ تو بہت محسن ہیں، آپ نے مجھے آ کے بتایا، مجھے پوچھنا چاہیے، یہ تو بات غلط فہمی نہ بن جائے. آپ 2 دفعہ یہ کام کریں، اگلے دن آپ کی طرف آ کے وہ رخ نہیں کرے گا. تو اس لیے بہت ضروری ہے. یا اسی طرح کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ آپ نے ایسا کہا، آپ کہتے ہیں میں نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کہی، تو اس کے سامنے ہی کہیے کہ آپ نے ایک بات کہی تھی کہ میں نے ایسا کہا، جبکہ میں نے تو نہیں کہا تھا. تو جب وہ دیکھتا ہے نا کہ اب میری بات کھلنے لگی ہے 4 لوگوں میں، تو پھر وہ باز آتا ہے ان چیزوں سے. تو محتاط ہونا چاہیے ایسے لوگوں سے، اور ان کا سدباب یہی ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ تھوڑا سا آپ کہتے ہیں نا سامنے کھل کے بات کریں، اس صورت میں جب وہ دوسروں کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. جزاک اللہ. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اگر آپ سے ان انٹینشنلی کسی بات سے، آپ کی کسی بات سے کوئی دل آزاری ہو گئی ہے کسی کی، اپنے کوئی قریبی رشتہ داروں میں سے، آپ کی نیت نہیں تھی لیکن اس کو بات واقعی اس کے دل کو تکلیف ہوئی ہے، ہرٹ ہوا ہے وہ بندہ، اور آپ جب پتہ چلا ہے تو آپ نے اس سے معافی بھی مانگ لی ہے، اور لیکن پھر بھی وہ آپ کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، یہاں تک کہ آپ اس کے پاؤں بھی پکڑ کے معافی مانگنے کو تیار ہو، لیکن پھر بھی وہ کہہ رہے کہ جی میں نے آپ کو معاف نہیں کرنا، تو اس صورت میں آپ ایک گلٹ میں چلے جاتے ہو، تو اس کا پھر کیا کریں ہم؟ شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور خود معاف کر دیتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، حضرت عائشہ تعالیٰ عنہا نبی کی بیوی ہیں. آپ کے اوپر اتنا بڑا الزام لگ جاتا ہے، واقع افک جو ہے،
اور اس میں جو الزام کی ہاں میں ہاں ملانے والوں میں مستہ بن اثاثہ بھی ہیں، جو کہ خود ایک بہت اچھے صحابی ہیں، لیکن بس ویسے ہی جیسے انسان باتوں میں آ جاتے ہیں ہاں ہاں کر کے. تو ان کے بارے میں جب یہ بات پتہ چلی حضرت ابوبکر صدیق کو کہ یہ بھی تھے ان میں ہاں ہاں کرنے والوں میں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آئندہ سے میں ان کی کوئی فیملی سپورٹ نہیں کروں گا، کیونکہ وہ ان کو فائنینشیل سپورٹ کر رہے تھے، میں نہیں کروں گا. تو فوراً آیات نازل ہو گئیں کہ آپ ان کو معاف کر دیجئے، کیونکہ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کو معاف کیا جائے؟ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ اگر اتنی بڑی بات ہو کہ ایک صحابی کی بیوی جو ایک صحابی ہے ان کی بیٹی ہے اور اس پہ اتنا بڑا الزام لگ رہا ہے، اور وہ صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میں ان کا فائنینشیل ہیلپ نہیں کروں گا، اور ایک دم اصلاح آ جاتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کہ آپ انہیں معاف کر دیجئے کیونکہ آپ بھی معافی کے طلبگار ہیں. تو یہ ہے گیو اینڈ ٹیک ہے، جو معاف کرتا ہے اسے معاف کر دیا جاتا ہے، جو معاف نہیں کرتا وہ پھر معافی کا حقدار بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے یاد رکھیں یہ بات کہ اگر کوئی شخص ندامت کے ساتھ احساس ہونے کے بعد کسی اور سے معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ نے اسے وہ معاف کر دے گا، اور دوسرے پر یہ فرض ہے کہ وہ اسے معاف کرے کیونکہ وہ اللہ سے بھی اپنے لیے معافی چاہتا ہے. اور اگر وہ شخص معاف نہیں کرتا تو پھر امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جو آپ کی ندامت ہے یا آپ کا جو معافی مانگنا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول کر لیں، اور پھر اس شخص کو کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے ذمے پہ ہوتا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب واضح طور پہ کہہ دیا کہ تم معاف کرو، اور کیا تم نہیں چاہتے کہ تم اللہ معاف کرے؟ تو اس لیے یہ چیز اس بات کا ہمیشہ خیال رکھے، ہر شخص خیال رکھے کہ ہم میں سے کوئی بڑے سے بڑا گناہ گار بھی ہو جائے، آپ سوچیں کہ مجھے کیا فائدہ پہنچے گا اس بات کا اگر میری جس سے کھٹ پٹ ہو گئی تھی وہ جہنم میں پڑا ہوا ہے. اچھا تو پھر مجھے کیا ملا، اور میرے لیے کیا تسکین ہوگی اس وقت جبکہ کوئی کسی سے واسطہ ہی نہیں ہوگا. تو اس سے کہیں زیادہ بڑی تسکین کی بات یہ ہے کہ انسان کہے کہ ایک شخص جہنم میں جانے سے شاید میری وجہ سے بچ جائے، اور میرا ایک ذرا سا اس کو معاف کر دینا اس کو بچا لے، تو یہ میرے لیے زیادہ بڑی تسکین کی بات ہے. تو اس لیے پھر وہی بات کہوں گی، شریعت کے علم کو عام کیجئے. یہ دلوں کی سختی، یہ سب رویوں کی سختی جو ہے وہ جہالت کا نتیجہ ہوتی ہے، اور جہالت کا علاج سوائے اس کے کہ علم حاصل کر لیا جائے اور کچھ نہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میرے سامنے کچھ غلط ہوتا ہے، علم ہوتے ہوئے بھی میں اصلاح نہیں کر پاتی، بعض دفعہ اگلے انسان کے ڈر کی وجہ سے اور بعض دفعہ کانفیڈنس نہ ہونے کی وجہ سے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اصلاح کرنی چاہیے. بعض دفعہ نا یہ سوری کہنا شیطان نے اتنا مشکل کیوں بنا دیا ہے؟ اسی لیے مشکل بنایا ہے کیونکہ اس کا اجر بہت زیادہ ہے. اب آپ سوچیں کہ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالی محبوب رکھتا ہے اس شخص کو جو کہ سوری کر لیتا ہے اپنی بات کی. لیکن شیطان نے ایک بچے تک کے لیے، آپ دیکھیں کہ بہن بھائیوں میں چھوٹے بچوں میں بھی کوئی بات ہو جائے اور آپ کے بھائی کو سوری کرو تو مشکل ترین کام ہو جاتا ہے، اور کیونکہ اس کے اجر کی وجہ سے شیطان نے اسے مشکل بنایا. لیکن آپ اگر 2 سے 4 دفعہ اپنے اوپر یہ پریکٹس کر لینا تو آپ کا ایسا سینہ کشادہ ہو جائے گا نا، ایسا آپ کو شرح صدر نصیب ہوگا نا کہ آپ خود ایک اطمینان اور سکون کی دنیا میں آ جائیں گی کہ اگر میرے ساتھ کبھی بھی کچھ ایسا ہوا جو مجھ سے حتیٰ کہ کوئی آواز ہی اونچی ہو گئی کسی سے بات کرتے ہوئے اور آپ کہتے ہیں میں معذرت چاہتی ہوں، میری آواز اونچی ہو گئی تھی، آپ کی دل آزاری ہوئی ہوگی، آپ مجھے معاف کیجیے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے ایک اصلاح کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے ابلاغ دین کا در کھل جائے گا. 10 لوگ آپ سے یہ سوری کرنا سیکھیں گے. تو جب بھی احساس ہو جائے نا اپنی غلطی کا تو اس میں پھر ڈیلے نہ کریں، اعوذ باللہ پڑھ کے جو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی اصلاح کی اور دوسروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما. سوال ہے کہ اپنی باتوں میں تاثیر لانے کے لیے کون سا عمل اختیار کیا جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ایک ایسا جنرل رول ہے جو سب پر اپلائی کر کے بھلائی کی بات بتا دی جائے اور جسے سننے والا بات کو پازیٹیو وے میں لے. سوال کلیئر نہیں ہے کیونکہ مطلب کیا آپ کی بات میں تاثیر کس طرح سے لانی ہے، بطور استاد کے لانی ہے یا عام گفتگو میں لانی ہے، کس طرح تاثیر لانی ہے؟ دیکھیے بات تو اگر آپ کسی کی بھلائی کی کریں گے، خیر خواہی کی کریں گے، کسی کے کو فائدہ پہنچانے کی کریں گے تو وہ تو خود بخود آپ کی بات بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ کے دلی کیفیات جو ہوتی ہیں دوسرے کے بارے میں وہ دوسرے تک پہنچ جاتی ہیں، یہ ہڈن نہیں رہتی ہیں. آپ کی زبان میں، آپ کے لب و لہجے میں تاثیر اسی وقت آتی ہے جب آپ واقعی خیر خواہی سے کر رہے ہوتے ہیں، اخلاص سے کام کر رہے ہوتے ہیں. جہاں بھی ذرا سا مفاد آیا، جھول آیا، خود پسندی آئی، ریاکاری آئی، وہاں
ایک دم جو ہے وہ دوسرے تک آپ کی وائفس پہنچ جاتی ہیں. تو جتنا خود کو پیور رکھیں گے، خالص رکھیں گے، دین سے جوڑ کے رکھیں گے، اپنے اوپر توبہ استغفار کرتے رہیں گے، اپنی غلطیوں کو مد نظر رکھ کے بات کر رہے ہوں گے، تو آپ خود بخود دوسرے کو مارجن دے رہے ہوتے ہیں بات کرتے ہوئے. جس انسان کو یہ پتا ہو میں تو خود اتنا گیا گزرا ہوں، مجھ سے تو خود اتنے مسئلے ہیں میرے اندر، جب وہ دوسرے سے بات کرے گا تو کیسے عاجزی سے بات کرے گا. اور تو اس لیے یہ تو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کہاں سے تاثیر کی بات کر رہی ہیں یا کیا بھلائی کی بات بتانا چاہتی ہیں، کیونکہ بھلائی تو اکارڈنگ ٹو دا نیڈ ہوتی ہے، نیڈ بیس ہوتی ہے. کسی کی بھلائی کی چاہنا یہ ہوتا ہے کہ کسی کی دل جوئی کر دی جائے. بعض دفعہ کسی کی بھلائی ہوتی ہے کہ اس کو کوئی دعا سکھا دی جائے. بعض دفعہ کسی کی بھلائی ہوتی ہے اچھا مشورہ دینا. تو جس کو جو کچھ چاہیے جس وقت میں، اس وقت اس کو وہ عطا کر دینا، یہ ایک خیر و بھلائی ہوتی ہے. سوال ہے کہ اگر ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے کسی انسان کی منافقت سامنے آ جائے، وہ بہت قریبی رشتہ بھی ہو اور وہ اتھارٹی بھی رکھتے ہوں، تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے جب کہ ان کی یعنی منافقت سامنے آ جائے؟ ایک تو یہ بات ہے کہ مسلمان کے لیے نا منافق کا لفظ نہیں بولنا چاہیے، یا ایک منافقت رویہ جو ہے اس کا تھوڑا سا یہ ایک ہارش ہو جاتا ہے. اور کوئی بھی چیز جو ہم بولتے ہیں نا وہ ہمارے دل پہ اثر کرتی ہے. یعنی اگر آپ ایک ایسا ورڈ اپنے دل میں سوچیں گے کہ یہ شخص منافقت کر رہا ہے، تو آپ کے دل میں سختی آئے گی، تناؤ آئے گا، اور آپ کے اندر ایک متنفر ہونے کا جذبہ آئے گا. لیکن اگر آپ یہ سوچ لیتے ہیں اس بات کو کہ یہ پتہ نہیں ایسے کیوں پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ادھر تو کچھ کہہ رہے تھے ادھر کچھ کہہ رہے تھے، تو الفاظ تھوڑے سے سافٹ رکھیں اپنے اندر تاکہ آپ مارجن دے سکیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایسا ہے تو آپ وہی والی بات آتی ہے کہ کیوں کرتے ہیں ایسا، عادتاً کرتے ہیں، دکھاوا کرنے کے لیے کرتے ہیں، کسی مفاد کے لیے کرتے ہیں، اور پھر آپ ان سے کتنا بچ سکتے ہیں، کیا آپ ان کی اصلاح کر سکتے ہیں؟ اگر آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں تو کوئی دوسرا کر سکتا ہے. کیا آپ کسی اور کی مدد لے سکتے ہیں ان تک یہ بات پہنچانے کے لیے کہ جو وہ کچھ کر رہے ہیں وہ درست نہیں کر رہے ہیں؟ تو کیا ہو سکتا ہے؟ تو اسی لیے ہے نا کہ یہ دیکھنا پڑتا ہے کسی کے اصلاح میں کہ کیا آپ ایک اصلاح کر کے کہیں بڑا فساد تو مول نہیں لے لیں گے، کیونکہ بعض دفعہ یہ شخص ہوتا ہے. تو اسی پہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کون سی بات کس کے ذریعے سے کریں تو وہ زیادہ فائدہ مند ہوگی. بس بعض باتیں اگر خواتین براہ راست اپنے سسرال والوں سے کہہ دیں تو وہ فساد بن جاتا ہے. وہی بات وہ اپنے شوہر کے ذریعے کہلوا دیں تو وہ اتنی بڑی بات نہیں ہوتی، دوسرے کو آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ سچویشن کیا ہے، کسی کا مقام کیا ہے، اور اس کی اصلاح کے لیے کون سا شخص زیادہ بہتر انتخاب ہوگا. بچوں کے اس میں کب تک کیسے اصلاح کی جائے؟ بچے ہیں، اب ہم نے شروع سے ان کو جیسا ہوتا ہے بتایا بھی، اسلامک سب کچھ کیا، لیکن اب بڑے ہو گئے ہیں تو نہ وہ ڈریس کوڈ کو فالو کر رہی ہے، اور جو کام یعنی کہ ہم شریعت کے حساب سے کر رہے تھے شروع سے ہی تھا، لیکن ابھی آ کے اتنا ایک دم چینج آ گیا ہے کہ بالکل ہر چیز اپوزٹ ہو رہی ہے. اور کاؤنسلنگ کا یا کچھ اس طرح کی بات ہوتی ہے تو وہ اس کے لیے بھی نہیں تیار ہوتے بچے. تو پھر وہ جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیا جائے، وقت کا انتظار کیا جائے، یا کیا کیا جائے؟ سختی بھی کر کے دیکھ لی، ہر چیز کر کے دیکھ لی، لیکن کچھ اثر نہیں ہو رہا. اب پیار سے بھی سمجھا دیا، اب ہم نے چھوڑ دیا ہے کہ ٹھیک ہے جو آپ نے کرنا ہے، نہ پردہ کر رہی ہے، نہ یعنی کہ کسی نمازیں بھی چھوڑ دی، قرآن بھی کی طرف بھی نہیں آتی، کچھ بات کرو تو اٹھ کے چلی جاتی ہے. تو بہت ایسے اس میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ایج ہے آپ کے بچوں کی؟ بیٹی ہے میری 26 کی ہے. جی، بعض دفعہ ہم جب بچپن میں بچوں سے کوئی بھی کام کروا رہے ہوتے ہیں بڑی نیک نیتی کے ساتھ ہم کرواتے ہیں. مثلا بچوں کو نماز پڑھوانا ہوگا یا پردہ کرانا یا کچھ بھی ایسا جو ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہوتی، علم نہیں دیتے. بس وہی ہوتا ہے کہ کیونکہ میں کرتی ہوں پردہ اسے سب کریں، کیونکہ میں نماز پڑھتی ہوں اسے سب پڑھیں، یا یہ کہ بس ہمارے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ ہمارے خاندان میں ایسا ہوتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ بچہ جب ایک اپنی عقل کی ایک شعور کو پہنچتا ہے تو وہ ایک موازنہ کرنے لگے قابل ہو جاتا ہے. مثلا یہ کہ میری دوست تو ایسا نہیں کرتی تو پھر ہم کیوں کرتے ہیں، یا فلانا شخص تو نماز نہیں پڑھتا میں کیوں پڑھوں، یا فلانا شخص بھی تو ایسا ڈریس پہنتا ہے تو میں کیوں نہ پہنوں. اس کے اندر پھر بہت سارے وہ کمپیریزن، وہ سوال بننا شروع ہو جاتے ہیں جس کا جواب اس کو اپنے گھر سے نہیں ملتا.
کہ میں ایسا کیوں کروں. اسی لیے جو لوگ بچوں کی تربیت میں دین کو غالب رکھتے ہیں، صرف اپنے ایک ٹرینڈ کو نہیں، دین کے علم کو غالب رکھتے ہیں، تو اور پھر بار بار اس کو پریکٹس کرواتے ہیں. مثلا یہ کہ گھر میں ماحول بھی ہے، پھر حدیث بھی سنائی جاتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ الٹے ہاتھ سے کھانا کیوں نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ حدیث میں ایسا آیا ہے. یعنی ایک سالڈ بنیاد ہوتی ہے کسی کام کو کروانے کی. پھر صرف یہی نہیں کہ ہم نے بتا دیا یا بچے نے دیکھ لیا اور بس کافی ہو گیا، بلکہ اسے وہ بار بار جیسے سمر کورسز کرانا، دروس میں ساتھ لے کر جانا جب تک کہ وہ آپ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. پھر اسی طرح ان کو کوئی لیکچر سنواتے رہنا، ان کی اصلاح کرنے، ان کی کمپنی وہ رکھنا جس سے وہ ایک اٹریکشن فیل کریں. مثلا ایسے لوگوں میں جانا جہاں سبھی لوگ حجابی ہیں تو اسے لگے گا سب لوگ حجاب کرتے ہیں، یہ کوئی آڈ بات نہیں ہے. لیکن بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہماری خواہشات کچھ اور ہوتی ہیں اور بچوں کو ہم ماحول کچھ اور دے رہے ہوتے ہیں. مثلا ہم ایسے اسکولوں میں ان کو بھیج رہے ہوتے ہیں جہاں پر دنیا داری بہت ہوتی ہے، ماڈرن بہت ماحول ہوتا ہے، کوئی وہاں حجابی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، نمازی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے ان کو جو گھر میں ایک چھوٹا موٹا سا ماحول بچپن میں دیا تھا وہ برقرار رہ جائے گا. یہ دین جو ہے اس کی حفاظت آخری سانس تک شعوری طور پر بار بار کرنی پڑتی ہے. اسی لیے کہا گیا کہ ایمان کی تجدید کی دعا بھی کرنی چاہیے، اور یہ ایمان اسی طرح پرانا ہو جاتا ہے جیسا کہ تمہارا کپڑا پرانا ہو جاتا ہے. تو اسے تو ہر وقت ضرورت ہوتی ہے. یہی وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جو ہے وہ نیڈڈ رہتا ہے ہر میچور انسان کے لیے، ہر عقل مند انسان کے لیے بھی، ہر کمزور انسان کے لیے بھی. کوئی شخص اس سے مبرہ نہیں ہے. تو بعض دفعہ ہم سے غفلت یہ ہو جاتی ہے کہ جب بچے تھوڑا سا مصروف ہونے لگتے ہیں نا اپنی پڑھائیوں میں، کالج میں، ان میں، تو ہم انہیں آزاد کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں وہ دراصل پڑھ رہی تھی نا، پیپر تھے نا، اس لیے نہیں اٹھی صبح نماز کے لیے. اس وقت ہم مارجن دیتے ہیں. جب وہ آگے اس کے عادی ہو جاتے ہیں تو تب ہمیں ہوش آتا ہے کہ اچھا یہ کیسے ہو گیا کہ اس نے چھوڑ دیا یا اس نے نہیں کیا. تو اصل میں وہ ہمارا بیچ کا کنٹینیوٹی نہیں ہوتی اس بات کی جو ہم ان کے اوپر ایک ہوتا ہے نا مصلح کی نظر رکھتے ہوئے 24 گھنٹے اس بات کا احساس رکھنا کہ جو چیز غلط ہو رہی ہے اس کو اسی وقت بتانا، اسی وقت اصلاح کرنا، اس سے پہلے کہ بعد آگے نکل جائے. یا بچے کو اپنے لیے ایک سینٹر آف اٹریکشن رکھنا، کیونکہ جہاں سے بچہ اٹریکٹ ہوتا ہے نا وہ وہاں ہی زیادہ فالو کرنے لگتا ہے. اگر اس کی آپ ہیں اس کے لیے رول ماڈل، یا آپ سے وہ اٹریکٹ ہوتی ہے، آپ سے بات کر کے سیٹسفائی ہوتی ہے، آپ سے شیئرنگ اسے اچھا لگتا ہے، تو وہ آپ کو بھی فالو کرے گی. لیکن اگر آپ انٹرسٹ گھر میں ختم کر دیں یا ماحول ایسا بن جائے کہ بچے کو لگے کہ بورنگ ماحول ہے، یا تو کوئی ہے ہی نہیں سوائے ہر وقت نماز کی پوچھتی رہتی ہیں اور تو کوئی بات ہی نہیں کرتی ہیں، یا کہیں لے کے بھی نہیں جاتی ہیں، کوئی ہمارے یہاں سفوکیشن کا ماحول ہے، تو یہ سب چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے کہ اپنی بانڈنگ جو ہے اپنے بچوں سے اچھی کریں، تاکہ جب آپ کوئی بات کریں تو ان کو سمجھ میں آ رہا ہو کہ آپ بات کیا کر رہے ہیں. تمام چیزیں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ورک کر سکتی ہیں. سوال ہے کہ اکثر اوقات لوگ اپنی بھابھی کے بارے میں اتنا بدگمان ہوتے ہیں کہ کچھ بھی اچھا کر لو فرق نہیں پڑتا، تو کیا کرنا چاہیے کیونکہ اچھائی کو بھی فیکنس کا نام دیا جاتا ہے؟ اچھائی کرتے رہیں، کیونکہ اگر کسی کے ہے نا کہ دل میں یا دماغ میں کوئی خلل ہے تو یہ تو اس کا پرابلم ہے، یہ آپ کا پرابلم نہیں ہے. اور اس صورت میں آپ بس بھلائی اچھی کرتے رہیں، کیونکہ وقت خود ثابت کر دیتا ہے. یہ ایسی چیز نہیں ہوتی کہ کسی پہ ثابت نہ ہو. یہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اندر سے پہچان لیتے ہیں لیکن وہ دوسرے کے سامنے اظہار نہیں کر پا رہے ہوتے. تو اس صورت میں آپ اپنا ایک رویہ جو ہے اپنا اچھا رکھیں. جب کوئی ایسی بات کرے کہ یہ ایکٹنگ کر رہی ہیں، مسکرا کر رہی ہیں، آپ مسکرا کے رہ جائیے اور بس یہی کہیے کہ الحمدللہ جو اللہ نے نیکی کا موقع دے دیا بس اللہ قبول کر لیں. ریلیکس. تمام لوگوں کا ہم سے راضی ہونا کوئی شریعت کا تقاضا نہیں ہے. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی نیکی پر گواہ ہے بس یہی کافی ہے. سوال ہے کہ میں ایک ایسی فیملی میں رہتی ہوں جہاں ہر شخص ایسا ہے، دوسروں کو نصیحت، خود میاں فضیحت، تو ان سب کی باتیں مجھے ذہنی مریض بنا رہی ہیں، میں کیا کروں؟ آپ خود فیصلہ کیجئے کہ اس میں سے کس کی بات درست ہے اور کس کی بات درست نہیں ہے. یعنی ایک تو ہر ایک کی نصیحت لیتے ہوئے بھی یہ تھوڑا فلٹر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے نا کہ وہ آپ کو کیوں نصیحت کر رہا ہے، کیا وجہ ہے. اور دوسرا صورت میں آپ کبھی اس سے یہ گفتگو بھی کر سکتے ہیں کہ پلیز اگر آپ مجھے ہر وقت نصیحت نہ کریں تو زیادہ آسانی ہو جائے گی، کیونکہ انسان عمل کو دیکھ کے زیادہ سیکھتا ہے. آپ جب خود جیسا آپ عمل کریں گے تو میرے لیے زیادہ بڑی انسپریشن ہوگی.
تو آپ جیسا مجھے عمل سے سکھائیں گے میں وہ جلدی سیکھ سکتی ہوں، بنسبت اس کے کہ اگر ہر وقت نصیحت کی جائے. تو بعض دفعہ کچھ باتوں پہ بات کرنی پڑتی ہے ایک مناسب لہجے سے، اچھے سے انداز سے، تسلی کے ساتھ بیٹھ کر ان کو بتایا جا سکتا ہے کہ مجھے ہر وقت یہ نصیحت کرنے سے الجھن ہوتی ہے یا میرے پر بہت پریشر آ جاتا ہے، تو پلیز انڈرسٹینڈ کیجئے مجھے. تو آپ ان سے گفتگو کیجئے اس بات کے بارے میں. کیونکہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ایک سننے والے کان کوئی ملے ہوئے ہوتے ہیں نا کچھ لوگوں کو، تو ان کو وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ہر وقت نصیحت کرتے رہیں کیونکہ دوسرا شخص سننے والا ہے. لیکن اگر سننے والا ہی بعض دفعہ تھوڑا سا اظہار کر دینا اس بات کا کہ پلیز مجھے ہر وقت نہ بتایا جائے، تھوڑا مجھے مارجن دیا جائے اور آپ خود عمل کریں گے تو میں سیکھ لوں گی، تو پھر اسے سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا آپ کو برا لگتا ہے، انہیں نہیں پتا ہوتا کہ آپ کو برا لگتا ہے. تو اس صورت میں آپ بتا سکتے ہیں دوسرے کو. پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی، بہت مفید لیکچر آپ نے دیا. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ میں نے کبھی کبھار یہ دیکھا ہے کہ کمیونیکیشن از ویری امپورٹینٹ. تو کبھی کبھار اگر کوئی انسان ہمیں ہرٹ بھی کرتا ہے تو بہتر ہے کہ وہ بات بہت آگے بڑھنے سے پہلے ہم اس کا کلیریفیکیشن کر لیں اور ایک دوسرے کو بتا دیں کہ بھئی آپ نے اس وقت ایسی بات کہی تھی، میرے دل میں ایسا نہیں تھا. تو اگر ہم کمیونیکیشن کو اسی وقت صاف کر لیں ایٹ اے شارٹ نوٹس تو بات آگے بہت زیادہ نہیں بڑھتی ہے. اور کام پہ بھی جو ہمارے کولیگز ہوتے ہیں ان کے درمیان جو ہماری بدگمانی یا مس انڈرسٹینڈنگز پیدا ہوتی ہیں اس لیے کہ کبھی ہم کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن شیطان ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم ان کی طرف بدگمانی سے اور ان کے بارے میں ہم برے خیالات رکھیں. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ کمیونیکیشن جتنی جلدی انسان اپنے درمیان، زندگی بہت چھوٹی ہے کہ ہم آپس میں بات کر کے اس چیز کو نا صلح کر لیں تو وہ آگے بات نہیں بڑھتی ہے اتنی. That's all I wanted to say. جی بالکل ایسے ہی. لیکن بعض دفعہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا عین اسی وقت شارٹ اس میں کر لینی چاہیے یا پھر تھوڑا سا، کیونکہ بعض دفعہ ہوتا ہے کوئی شخص جذبات میں سمجھ نہیں پا رہا ہوتا اس بات کی، آپ کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتا، تو کول ڈاؤن ہونے کا انتظار کریں اور ایک مناسب موقع دے کے جب آپ کی اپنی ذہنی کیفیت بھی پرسکون ہو تب بات کریں. ورنہ بعض دفعہ ہم بات کرتے ہوئے خود اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ ہم خود ظالم اور دوسرا مظلوم بن جاتا ہے. سوال ہے کہ بعض خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ جب بھی وہ آپ کے پاس بیٹھتی ہیں تو سیم طرح کے مسائل کو بار بار ریپیٹ کرتی ہیں اور ان کا مقصد کم ہی مشورہ لینا ہوتا ہے بلکہ صرف وہ ہمدردی سمیٹنا چاہتی ہیں. تو اس صورت میں سننے والے کا وقت اور دماغ کا بھی ضیاع ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان بھی لو فیل ہوتا ہے جبکہ وہ لوگ قریبی ہوں. تو اس صورت میں کیا کریں؟ آپ کوئی موضوع اپنا چھیڑ دیں. مثلا یہ بھی آرٹ آنا چاہیے کہ آپ جب کسی کے ساتھ بیٹھے ہیں تو آپ اپنی بات زیادہ مفید بات کو پھیلانے کا ہنر زیادہ جانتے ہیں یا دوسروں کے جنک باتوں کو سننے کا آپ زیادہ سہار سکتے ہیں اس کو. تو جو شخص کے پاس کچھ ہوتا ہے نا دینے کے لیے وہ دے گا. تو اگر کسی کے پاس کوڑا کرکٹ ہے تو وہ بکھیرے گا اور اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ وہ دے دیں گے. تو جیسے آپ دیکھیں کہ کوئی ایسا شخص بیٹھا ہے جو اس کا پتہ ہے آپ کو کہ آ کے وہی پرانی کہانیاں اور یہ وہ ڈالے گا اور صرف ایک وقت کا ٹائم پاس کرنے کی بات کرے گا، تو اس صورت میں آپ کوئی علمی موضوع انہی کی بات سے نکال لیتے ہیں. مثلا آپ ان کی بات غور سے سنیں، وہ ابھی آ کے بتا رہی ہیں آپ کو پتہ ہے فلانے بچے کی طلاق ہو گئی، آپ کو پتہ ہے ان کے گھر میں کیا ہوا. آپ کہتے ہیں ہاں. اب آپ نے کبھی غور کیا طلاق ہوتی کیوں ہے؟ اب دیکھیں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، بتائیے، آپ بتائیے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے طلاق کے حوالے سے جو ہے معاملات کیا ہیں، کیسے ان کو ڈیل کرنا چاہیے، کیسے ہم ان رواج کو روک سکتے ہیں جو آج ہر دوسرے گھر کی کہانی سننی ہے. پڑھا ہے آپ نے قرآن؟ وہ کہیں گی نہیں پڑھا، میں نے تو نہیں پڑھا. آپ کہتے ہیں ہاں دیکھیں نا قرآن میں کیا بات آتی ہے کہ معاملہ جو ہے پہلے صلح کرانی چاہیے، لیکن ہمارے خاندانوں میں تو لگائی بجائی ہو رہی ہوتی ہے. اب وہ خود لگائی بجائی کر رہی ہیں نا، تو اب آپ وہ بات کر رہی ہیں جو ان کی اصلاح کی ہے، لیکن آپ قرآن سے بات کر رہی ہیں. تو ایسی صورت میں نا آپ کو موضوع کو ٹرن کرنا آنا چاہیے. وہیں سے ایک بات لی اور اس کو قرآن و حدیث پہ کر دیا، اصلاح کی طرف موڑ دیا. تو اگر تو وہ شخص لینے والا ہوگا تو لے لے گا بات کو، اور اگر نہیں ہوگا تو بور ہو کے اٹھ کے چلا جائے گا آسانی کے ساتھ. ان کی بہن کا ڈپریشن کی مریض ہے، ان کا کہنا ہے کہ ان کو تھوڑا سا بھی کچھ غلط یا صحیح بات کہہ دی جائے تو وہ نیند کی ٹیبلٹ کھا لیتی ہیں، علاج بھی نہیں کرواتی، اور اگر علاج کی کوشش کی گئی تو اس کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوا، اور کئی بار انہوں نے خودکشی کرنے کی بھی کوشش کی ہے. تو کوئی ڈر سے ان کو کچھ کہتا نہیں ہے، تو ان کو کیسے سمجھائیں؟
ان کو روحانی علاج کی بھی ضرورت ہے. تو گھر میں ایک تو البقرہ پلے کریں، دوسرا رقیہ جو ہے وہ پلے کریں تاکہ ان کے کانوں میں بات جائے، ان کو شفا ہو. کیونکہ بعض دفعہ جو اثرات ہوتے ہیں وہ تناؤ کا شکار ہوتا ہے، وہ شخص جو ہے وہ خود اندر سے پریشان ہوتا ہے، اذیت میں ہوتا ہے، اور یہ جو شرور ہوتے ہیں، یہ جنات ہوتے ہیں، یہ اس کو وہ اس سے یہ کام کرواتے ہیں. یہ جو خودکشی کی کوششیں کرنا یا اپنے آپ کو نقصان پہنچانا یا اس طرح کی چیزیں کرنا، وہ شخص خود نہیں کر رہا ہوتا. تو مجھے نہیں پتا ان کا کیس کیا ہے جو آپ کی بہن کا ہے، لیکن بہرحال جو بھی یہ کیس ہے اس میں دونوں طرح، چاہے آپ علاج کے جائیں، سائکیٹرسٹ کا علاج لیں، اسی طرح ذہنی تناؤ کو کم کرنے والے باقاعدہ دوائیں ہیں جو واقعی اس سے فرق پڑتا ہے. عام جو آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہ بھی آپ کو دے گا کہ آپ کے مسلز ریلیکسنٹس ہوتے ہیں، جس کو آپ استعمال کریں تو آپ کے اندر سے وہ تناؤ، وہ نیگیٹیوٹی، وہ چیزیں نکلتی ہیں. تو اس صورت میں کوشش یہ کیجیے کہ ان کو اس چیز پر راضی کیا جائے کہ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، اور آپ جو ان کے اندر چل رہا ہے نا اسے باہر لانے کی ضرورت ہے. یعنی مثلا اگر کوئی سوچ چل رہی ہے یا کوئی نیگیٹیوٹی چل رہی ہے یا کوئی زندگی کی محرومی چل رہی ہے، کچھ بھی چل رہا ہے نا، وہ بات کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے آپ دیکھیں جب آپ سائکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ سے میٹنگ کرتا ہے، بات کرتا ہے، آپ کے اندر سے نکلواتا ہے وہ باتیں کہ کیا چیز آپ کو پریشان کر رہی ہے. تو ایکسپریس جب آپ کرتے ہیں تو اندر سے وہ تناؤ جو ہماری باڈی میں بن چکا ہوتا ہے وہ نکلنا شروع ہوتا ہے. تو اس لیے دونوں ہی چیزیں ٹرائی کیجیے، یعنی بات کرنا، ان سے کمیونیکیٹ کرنا، ان کو کمرے سے باہر نکالنا. اس کے لیے آپ کسی کا بھی سہارا لے سکتے ہیں جس کی وہ بہتر بات سمجھ سکتی ہیں. یا اسی طرح رقیہ گھر میں پلے کرنا، البقرہ پلے کرنا، دم والا پانی ان کو پلائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، جو کچھ ان کے اندر ہے وہ نکلے. اور اسی طرح دوا لینے کی کوشش کروانا. تو اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. یہ عام بیماریوں کی طرح ایک بیماری ہوتی ہے، یہ جو آئسولیشن کی بیماری لگ جاتی ہے. اور کوئی بھی شخص آپ دیکھیں نا، وہ اگر تنہا رہتا ہے تو اس کے دماغ کا کیا حال ہو جائے گا. تو یہ سب ذہنی تناؤ کے مریض ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو شفا دے. روحانی علاج بھی ہونا چاہیے اور میڈیکل کا علاج بھی ہونا چاہیے ان کا. سوال ہے کہ اگر شوہر دنیا کے سامنے تو بہت دیندار ہیں اور اپنے آفس میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، لیکن جب گھر آتے ہیں تو بالکل سب الٹ معاملہ ہوتا ہے، اور ان کی وجہ سے بچے بھی نماز نہیں پڑھتے گھر میں اور دیر دیر تک جاگتے ہیں، جبکہ میں نماز بھی پڑھتی ہوں اور قرآن بھی پڑھاتی ہوں. تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ہاؤ ٹو ڈیل وتھ دیم؟ بچوں کی تربیت اپنے ہاتھ میں لیں، کیونکہ ماں جو ہوتی ہے نا اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے بچوں کے اوپر، کیونکہ وہ زیادہ اس کو دیکھتے ہیں. تو اگر آپ اس سے غافل ہو جاتے ہیں کہ جب باپ گھر میں انٹر ہو تو آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی اور وہ بچے باپ کو فالو کریں، تو یہ نہیں ہوتا. آپ کا جب 80% ماحول ماں اور بچے بناتے ہیں، 20% ہوتا ہے، 15% ہوتا ہے جو مرد جو باہر سے آتا ہے سارا دن کے بعد اور وہ تھوڑا سا چند گھنٹے گھر میں گزار رہا ہوتا ہے، تو وہ اثر ہے اس کا، لیکن زیادہ غالب آپ کا اثر ہوتا ہے. تو اس لیے کمیونیکیٹ بھی کریں. یعنی بعض دفعہ ہم بے نمازی کو برا تو سمجھتے رہتے ہیں، لیکن ہم کبھی اس سے بات نہیں کرتے کہ آپ کی نماز رہ گئی ابھی والی جو تھی تو خیریت تھی، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، نماز نہیں پڑھی تھی یا اٹھے نہیں تھے یا کیا ہوا تھا، کیا ان کے دماغ میں چل رہا ہے کہ نماز کیوں نہیں پڑھنی ہے، سستی ہے، غفلت ہے، اہمیت نہیں ہے، کیا وجہ ہے. تو بڑے اچھے سے انداز میں اٹھتے بیٹھتے کوئی نہ کوئی ایسی چھوٹی موٹی بات ویسے کر کے پتا کریں کہ ایسا ہو کیوں رہا ہے. کیونکہ آپ تو اتنے اچھے نماز پڑھتے ہیں، مجھے پتا چلا تھا آپ جماعت سے پڑھتے ہیں، کتنی اچھی بات ہے نا. اللہ آپ کو استقامت لکھ دے. دعائیں دیں لان تان کے علاوہ جن لوگوں سے شکوے ہوتے ہیں ان کو دعائیں دینا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ اس سے بھی فرق پڑتا ہے. اسی طرح بچوں کو سمجھائیں کہ نماز بالکل نہیں چھوڑنی ہے، اچھے سے کرنا ہے. اور پھر بچوں کا جو بچے ہوتے ہیں نا وہ باپ کو سمجھاتے ہیں جب ان کے پاس وہ حدیثیں ہوتی ہیں، کیا آپ کو پتا ان کو حدیث یاد کروائیں کہ نماز کے حوالے سے کیا ہے، حدیثیں کیا ہے، قرآن میں کیا ہے. تو بعض دفعہ بچے وہ کام کر لیتے ہیں جو آپ نہیں کر سکتے. مجھے محبت سے بات سمجھ آ جاتی ہے، مگر مجھے بار بار نفرت سے ہی، غصے سے ہی نصیحت کی جاتی ہے، جس سے میرے اندر غصہ اس کے ساتھ ساتھ ضد جنم دے رہا ہے. تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جس شخص کو اپنے بارے میں خود ہی سمجھ میں آ جاتا ہے نا، اس کا علاج بہت آسان ہے. اپنے آپ کو بدلنے نہ دیں، کبھی دوسروں کی وجہ سے اپنے آپ کو خراب نہ کریں. یعنی ضد دوسروں میں ہے اور آپ ضدی ہو رہی ہیں، غصہ ان میں ہے، آپ غصہ کھا رہی ہیں، پھر بد اخلاقی ان میں ہے، آپ بد اخلاق ہوتی جا رہی ہیں. تو اس صورت میں
آپ کو یہ واضح پتہ چل گیا کہ یہ شخص بیمار ہے، یہ جو اس طرح سے بات کرتا ہے اور ایسے نہیں ہونی چاہیے، تو اس صورت میں آپ ان کو نرمی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ جو ہے آپ آرام سے بتائیے کہ دیکھیے آپ نے مجھے بتایا تھا نا، مجھے محبت سے کوئی بتایا تو مجھے سمجھ میں آ جاتی ہے بات، تو پلیز میرے ساتھ آپ غصہ نہ کیجیے یا اس طرح بات نہ کیجیے، مجھے اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو کبھی کبھی آرام سے بیٹھ کے کمیونیکیٹ کر لینے سے بھی مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ عادتاً غصہ کرتے ہیں، عادتاً، اس کا مقصد کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کے دل میں کوئی ایسی نفرت بھی نہیں ہوتی، برائی بھی، لیکن بس عادت پڑی ہوئی ہوتی کہ ایسی بات کرو۔ جیسے ماؤں نے بعض دفعہ ناحق یہ سمجھ لیا ہوتا ہے کہ جب تک بچوں سے چیخ کے بات نہ کرو نا، ان کو سنائی ہی نہیں دیتا۔ اصل میں ہم نے وہ عادت ڈال دی ہوتی ہے ان کو کہ وہ جب تک کہ ٹون کا لیول وہاں نہ پہنچے نا، تب تک کام نہ کرنا میری بات پہ۔ تو یہ ہماری غلط فہمی ہے، پھر ہم تربیت وہ کر دیتے ہیں کہ اس پچ تک آنے تک وہ پھر ویٹ کرتے ہیں کہ ابھی ذرا تیسری دفعہ ہو نا پھر ہم جائیں گے۔ تو اس لیے ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو بیمار سمجھ کے ان کے لیے طبیب کا کام کرنا چاہیے، نہ کہ خود ہی بیمار پڑ جائیں اس میں۔ یہ پیرنٹس والا جو پہلے سوال ہوا تھا اسی سے لنک کسی کا سوال ہے کہ اگر پیرنٹس پیسے لگائے اور بچے محنت بھی کریں اور پھر نمبر نہ آئے تو اس سے پیرنٹس کی ایکسپیکٹیشنز جو ہے وہ ہرٹ ہوتی ہیں، تو بچوں کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کی فطری صلاحیت کو بھی تو سمجھیں آپ کا پیسہ دینا تو وہ ہے جو کہ اسکول والوں کو آپ دے رہے ہیں پیسہ، ٹھیک ہو گیا؟ اب اسکول میں لائق بچے کی، نالائق بچے کی، میڈیم بچے کی فیس ایک ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اصل دیکھنا یہ ہے کہ جو آپ کا بچہ ہے اس کی صلاحیت ہے کیا اصل میں۔ ایک ہوتا ہے بچہ بہت ذہین ہے، کھیل میں لگا رہتا ہے، غفلت میں لگا رہتا ہے، اس لیے نہیں پڑھ پا رہا۔ ایک ہوتا ہے اس بچے میں اتنی میموری ہی نہیں ہے، اس کی میموری سلو ہے، وہ نہیں ڈاکٹر بن سکتا، وہ A-level میں پوزیشن نہیں لے سکتا، اب وہ وہاں نہیں جا سکتا جو آپ نے خود ہی ایک معیار بنا لیا کیونکہ آپ کی بہن کا بچہ اتنا لائق ہے، اس لیے میرا بچہ بھی ہونا چاہیے۔ جو ہم نے آج ہی یہ بات دیکھی، ہم نے یہ کہی کہ لوگوں کو ان کی فطری صلاحیتوں کے مطابق ہی سمجھیں اور اس سے وہی توقع رکھیں جو وہ کر سکتا ہے، اس سے آگے وہ نہیں کر سکتا تو اتنا نہ سمجھا جائے۔ تو اس لیے ان کی مانیٹر ضرور کریں آپ کہ ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، اگر غفلت ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے، کیا دوست زیادہ بن رہے ہیں، موبائل ان کے ہاتھ میں زیادہ ہے یا کسی اور طرف ان کی رغبت زیادہ ہو گئی ہے، تو اس میں کرتے ہوئے آپ ان کے لیے فیسیلیٹیٹر کا کام ضرور کریں، لیکن تھانے دار بن کے اگر آپ کریں گے تو اکثر بچے باغی ہو جاتے ہیں اس معاملے کے اندر، کیونکہ وہ گھر سے بھاگنے لگتے ہیں اور دوسروں کی طرف راغب زیادہ ہوتے ہیں، دوستوں میں، ادھر ادھر باہر کے ماحول میں۔ تو گھر کا ماحول اتنا پرسکون ضرور رکھیں کہ بچہ گھر کے اندر جب وہ آئے تو ایک کمفرٹیبل ماحول میں رہ سکے۔ وجوہات معلوم کریں کہ کیوں نہیں پڑھائی صحیح ہو رہی۔ یہاں کسی کا کہنا ہے کہ میری مدر ان لا بھی بار بار میرے سسر کے مظالم کا ذکر کرتی رہتی ہیں، میں بہت بزی ہوتی ہوں، آن لائن کلاسز لیتی ہوں، نائٹ ٹائم بھی لیتی ہوں، تو بچوں کی رسپانسبلٹیز اور گھر کے تمام کام کرتی ہوں، لیکن ساس کے سب کام کرنے کے ساتھ ساتھ سٹنگ بس ان کے ساتھ نہیں کرتی اس ان کے بیہیویئر کی وجہ سے، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ جی، ان کو اسی لیے مظالم کا ذکر کرتی رہتی ہے کیونکہ ان کے پاس کرنے کے لیے کوئی اور بات ہے ہی نہیں۔ شی وانٹس ٹو کمیونیکیٹ کہ وہ کہیں بیٹھیں، کسی سے بات کریں، لیکن ان کے اندر کچھ اور ہے ہی نہیں۔ تو آپ ان کے ساتھ جب بیٹھیں کبھی بھی تو آپ کوئی اچھی بات شیئر کریں، مثلا آپ آن لائن کلاس دیتی ہیں تو آپ بات شروع کریں، آپ کہیے آج ہم نے یہ پڑھا، یا میری ایک اسٹوڈنٹ ہے نا وہ بڑی اچھی ہے، یعنی کوئی ایسی بات ان سے کریں جس سے ان کا ذہن جو ہے وہ کسی اور بات کو سوچنے کے بھی قابل ہو، کیونکہ جب انسان ایک اندر سے خالی ہوتا ہے نا، جو اس عمر کے لوگ ہوتے ہیں ان کا باہر بھی کوئی اتنا رابطہ نہیں ہوتا، باہر کی دنیا سے باہر آنا جانا نہیں ہوتا، تو وہی پرانی لائف ان کی پچھلی 30 سالہ 40 سالہ لائف جو ہے نا ان کے دماغ میں بس ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو وہ ضرورت ہوتی ہے کہ اس جو اندر بوجھ ہے اس کو کسی طرح ریلیکس کر کے، ریلیز کر کے کوئی اور اچھی بات اس کے اندر ڈالی جائے۔ تو آپ اچھی باتیں ڈالنا شروع کریں، انشاءاللہ وہ آئندہ اس میں بھی آپ کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرنا شروع ہو جائیں گے۔ جب آپ آن لائن کلاس لیتی ہیں تو آپ ان سے یہ کریں آپ بھی آ کے بیٹھ جائیں، کہیں بڑی اچھی کلاس ہو رہی تھی، آپ بھی سن لیجیے، آ جائیں آپ بھی، تو ان چیزوں میں انوالو کریں جس سے ان کا بھلا ہو اور آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ بن سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔